بيمينك إذا لارتاب صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تفسیر نام کس چیز کا ہے. ایک تو تفاسیر وہ ہیں جو باہر میں علماء کرام حضرات نے لکھی ہیں، ان میں سے جہاں اہل باطل نے تحریفات کر کے قرآن مجید کی تعویلات باطلہ کے ساتھ تفسیر کو مسخ کیا ہے، اسی کے مقابلے میں اہل حق نے قرآن مجید کی وہ برحق تفسیر کی ہے. وہ تو کتابوں میں موجود ہے. کتابوں کی تفسیر انسان کو کب سمجھ میں آئے گی؟ اس کے لیے بنیادی طور پر یہ ضروری ہے کہ انسان کا دل اور انسان کا دماغ پہلے سے حق پر پورا آمادہ ہو، مکمل. اس مکمل آمادگی کے بعد پھر باقی تفاسیر سمجھ میں آتی ہے. اگر انسان کا دل اور دماغ یہ سمجھنے سے قاصر ہے اور وہ تیار اور آمادہ نہیں ہے تو پھر ساری تفصیلات یہ اشکالات پیش کریں. یہ آواز بند کرو. بار بار گھنٹیاں آتی ہیں، اجنبی آواز، مقصدی آواز میں رکاوٹ بنتی ہے. میں نے کیا بتایا؟ کچھ تفاسیر تو وہ ہیں کہ جو علماء نے کتابوں میں لکھی ہیں، کہیں اہل باطل نے لکھی ہیں، تعویلات باطلہ سے قرآن مجید کو مسخ کیا ہے، تو اہل حق نے بھی ان کے مقابلے میں تفسیرات لکھی بھی ہیں قرآن مجید کی. لیکن یہ تمام تر تفسیرات سمجھ میں کب آئیں گی؟ بندے کا خود دل دماغ آمادہ ہو. وہ دل دماغ منکر نہ ہو، غافل نہ ہو، آوارہ نہ ہو. دل دماغ دونوں طلبگار ہو، آمادہ ہو اور حق پر جم کر سمجھنے والا آدمی ہو، تو اس کو تمام تفاسیر سے اشکالات کا حل ملے گا. اشکالات پیدا نہیں ہوں گے، حل ملے گا. لیکن اگر دل دماغ تیار نہ ہو تو ہر انسان کو تمام تفاسیر سے اشکالات ملیں گے. اس لیے پتہ چلا بنیادی تفسیر ہر انسان کی اپنی آمادگی ہے، طلب حق ہے، اور انسان کا قرآن مجید کو مقصد بنانا ہے. بنیادی طور پر یہ ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ تفسیر قرآن مجید کی 4 قسمیں ہیں جو مقبول ہیں. پہلی قسم ہے تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن مجید سے قرآن مجید کی تفسیر ہو جائے. اسی وجہ سے قرآن مجید میں ظاہری نظروں میں تکرار نظر آتا ہے بہت سارے مضامین میں، لیکن ایک جگہ اگر اجمال ہے تو دوسری جگہ اسی کی تفسیر موجود ہے. یہ اجمال اس تفسیر اور یہ تفسیر کا اجمال کہاں ہے اور اس اجمال کی تفسیر کہاں پر، یہ آپ کو 30 پاروں میں تلاش کرنا پڑتا ہے. اس پر علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں کچھ نمونے کے طور پر کام کیا ہے. اضواء البیان، انہوں نے محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ نے 9-10 جلدوں میں ایک تفسیر لکھی ہے. اس تفسیر کے اندر تفسیر القرآن بالقرآن موجود ہے کہ کون سی آیت میں اجمال ہے اور کون سے پارے کی کون سی آیت میں اس اجمال کی تفسیر ہے. تفسیر القرآن بالقرآن. نمبر 2 تفسیر القرآن بالحدیث.
کہ قرآن مجید کی تفسیر کو حدیث سے لیا جائے، وحی جلی کی تفسیر کو وحی خفی سے لیا جائے۔ دونوں مستند ہیں، وحی جلی تواتر کے ساتھ مستند ہے، اور وحی خفی یہ اخبار عزیزہ مستفیضہ اور اخبار آحاد کے ساتھ منقول ہے۔ وہ نبی کا کلام ہے، تفسیر القرآن بالحدیث، وحی مطلوع کی غیر مطلوع کے ساتھ تفسیر۔ یہ بھی علامہ ابن کثیر نے، ابن جریر نے، در منصور نے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے یہ تفسیر ذکر کی ہے اور تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تیسری قسم کی تفسیر ہے قرآن مجید کی، وہ ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابۃ والتابعین، صحابہ اور تابعین کے اقوال کے ساتھ تفسیر، کہ وہ صحابہ اور تابعین اپنے استاذوں سے قرآن مجید کو کس طرح سمجھ چکے ہیں، کیونکہ صحابہ اور تابعین سارے کے سارے قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے مکمل آمادت ہے، وہ جو آمادگی کی شرط ہے وہ موجود تھی، اس وجہ سے ان کا سمجھا ہوا قرآن مجید یہ بہت بڑا مطلب خیز ہے۔ چوتھی قسم کی تفسیر ہے قرآن مجید کی عربی قواعد اور گرامر کے مطابق، لیکن اس میں عربی قواعد اور گرامر میں مترد گرامر لیا جائے گا، شاذ گرامر نہیں لیا جائے گا۔ مترد گرامر وہ ہے جو ہماری عام کتابوں میں کافیے میں جس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح ابن عقیل نے جسے ذکر کیا ہے، شرجامی میں جو ذکر ہو چکا ہے، ان قواعد کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کرنا، بلاغت کے اصول کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کرنا، لغت کے اعتبار سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ سے استدلال کرنا جائز ہے، اور حدیث کے ایک ایک لفظ سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وہاں آپ پورے جملے کے مضمون سے استدلال کرو گے، قرآن مجید کے اندر ایک ایک لفظ سے استدلال کرو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی کلمات اللہ کے منتخب کردہ ہیں، اور احادیث کے کلمات یہ نبی کے منتخب کردہ ہیں یا صحابہ کرام کے منتخب کردہ ہیں۔ صحابہ کرام روایت بالمعنی کیا کرتے تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات کا مطلب وہ اپنے الفاظ میں انداز میں بیان کر لیتے تھے۔ اس لیے احادیث کے اندر مضمون تو نبی کا ہے، لیکن الفاظ کبھی نبی کے ہوتے ہیں، کبھی صحابہ کرام کے ہوتے ہیں۔ البتہ قرآن مجید کے الفاظ اور مضمون دونوں اللہ کے، وَهُوَ اسم للنظم والمعنى جميعا۔ ذہن میں بات آ گئی۔ یہ چار قسم کی تفسیریں ہو گئی حسب القواعد العربیہ، یہ تو مقبول تفسیریں ہیں۔ چوتھی قسم کی تفسیر کے علاوہ پانچ ہیں۔ پانچویں تفسیر القرآن بالڈکوسلہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنا فرضیات کے ساتھ، ڈکوسلوں کے ساتھ، اور بغیر کسی قاعدے کے منمانی تفسیر کرنا، کہ میں یہ سمجھا ہوں، میری یہ مراد ہے، خدا کی اس مراد کو میں اس طرح سمجھ چکا ہوں، جیسے کہ آج کل اہل باطل کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جو چار قسم کی تفسیروں کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ تو اندر سے تیار ہے، اسے تفسیر سمجھ میں آئے گی، لیکن جو چار قسموں سے سمجھنا نہیں چاہتا، پانچویں سے سمجھنا چاہتا ہے، تو وہ اندر سے تفسیر کے سمجھنے کے لیے آمادہ بالکل نہیں ہے۔ اس لیے وہ قرآن مجید کی تحریف کرے گا، تفسیر نہیں کرے گا، تحریف کرے گا۔ یہ پانچویں قسم ڈکوسلوں کے ساتھ صحیح۔ یہ بات معلوم ہونے کے بعد ابھی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، سب سے پہلے لفظ اتل سے پتہ چلا کہ قرآن مجید ہے، یہ وحی مطلوع ہے، وحی جلی ہے، وحی متواتر ہے اتل۔ اور دنیا میں متواترات تمام انسانوں کے ہاں قطعی ہوا کرتے ہیں، متواترات کبھی بھی ظنی شکی نہیں ہوتے، لہذا قرآن مجید قطعی ہے اتل۔ ما اوحی الیک، میں یہ بات بتا دی جو وحی آپ کی طرف کی گئی،
اس میں تو حدیث بھی آ گئی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، بس وہ صرف یوحى مضارع ہے اور یہ اوحیہ ماضی مجہول ہے، مجہول یہ بھی ہے مجہول وہ بھی ہے۔ اس میں تو حدیث بھی ابھی آ گئی، لیکن من الکتاب کے لفظ من بیانیہ نے ماں کی وضاحت کر دی۔ یہاں پر اتل جو آ چکا ہے اس سے وحی خفی مراد نہیں ہے بلکہ وحی جلی مراد ہے۔ ماں مبہمہ من بیانیہ نے حدیث کو کیا کر دیا؟ خارج کر دیا کہ حدیث کی تلاوت نہیں کرنی، اس کی ایک ایک لفظ کے پڑھنے میں، ایک ایک حرف کے پڑھنے میں 10 نیکیوں والا معاملہ نہیں ہے، اور قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے پڑھنے میں 10 نیکیوں والا معاملہ ہے، یہ باقاعدہ مطلوب ہے۔ اور ہاں مجہول لانے میں یہ بات ہے، آپ کو یاد رہنا چاہیے جب بھی کوئی جملہ مجہول لایا جاتا ہے تو اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ مجہول کی یہ ہوتی ہے کہ فاعل نامعلوم ہے، فعل معلوم ہے، فاعل نامعلوم ہے، تو اس وقت پھر مجہول فعل لایا جاتا ہے کہ جو نائب فاعل ہے اس کو تو معلوم ہے، جانا جا سکتا ہے، وہ مفعول بھی ہوتا ہے، حقیقت میں فاعل کا پتہ نہیں، لاپتہ ہونے کی وجہ سے۔ جیسے راستے پہ جاتے ہوئے کہیں پاخانہ کیا کسی نے، تو کوئی آدمی کہے وہاں پاخانہ کیا گیا تھا، تو پاخانہ تو مفعول ہے، وہ نظر تو آ گیا لیکن وہ فاعل نظر نہیں آیا، تو فاعل نامعلوم ہونے کی وجہ سے فعل مجہول لاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ فاعل انتہائی لمبا ہے، تو وہ لمبا ہونے کی وجہ سے آدمی تھک جاتا ہے، معلوم ہے لیکن لمبا ہے فاعل، نام لمبا ہے، تو پھر نام مختصر کرنے کی خاطر مفعول بھی کو نائب فاعل بنا دیتے ہیں اور فعل کی شکل معلوم کو شکل مجہول میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ نسبت الفعل الی المفعول یہ اوپری چیز ہے، تو پھر فعل کو شکل بھی اوپری دے دی، کون سی؟ اوحی یوحی۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی فعل کا جو فاعل ہے اتنا برا ہے کہ اس کا نام لینا پسند نہیں ہے، تو ناپسند ہونے کی وجہ سے اس فاعل کو ذکر نہیں کرتے، مفعول کو ذکر کر دیتے۔ صحیح؟ جیسے قتل نبی، نبی کو قتل کیا، تو اب قتل کرنے والا تو ظاہر بات ہے کافر ہوگا، اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ فاعل ہے وہ اتنا اونچا اور اتنا عظیم المرتبت ہے کہ اس کا نام لینا اپنی گناہگار زبان پہ پسند نہیں کرتا، تو فعل کو کیا لے آتے ہیں؟ پانچویں چیز یہ ہے کہ فعل کو مجہول لانے میں، پانچویں چیز یہ ہے کہ فعل کے مجہول لانے میں اشارہ اس طرف ہے کہ بھائی یہاں پر فاعل متعین تھا، کوئی اور ہے نہیں، اور ہوتا تو ہم ایک کو ذکر کرتے تاکہ اوروں سے امتیاز ہو جاتا، لیکن یہاں ہے ہی وہی ہے، اس وجہ سے اب امتیاز کی حاجت نہیں ہے کہ ہم ایک کو ذکر کر دیں۔ ذہن میں آ گئی بات؟ اب اس بات کو سمجھے نہیں، جہاں پر فاعل ایک ہی ہوتا ہے اور دوسرا کوئی نہیں، تو وہاں پر کبھی فاعل کو لاتے ہیں، کبھی فاعل کو حذف کر دیتے ہیں کہ یہ فعل ہے ہی اسی کا، کسی اور کا نہیں۔ اگر وہ فعل بہت سو کا ہوتا ہے تو ایک فاعل کو لے آتے ہیں تاکہ دوسرے کا وہم نہ رہے، نہ رہے۔ یہاں یہ پانچویں صورت ہے اوحی اور یوحا کا۔ اچھا ہوا کہ آپ نے پوچھا، ٹھیک ہے۔ ہاں، من الکتاب یہ من بیانیہ ہوا، واقم الصلاۃ۔ اب آپ یاد رہنا چاہیے بھائی، تلاوت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کا اندرون آباد کر دیتا ہے۔ جب اندر آباد ہوا دل دماغ، عقیدہ تو تلاوت سے ٹھیک ہو گیا، اخلاق بھی تلاوت سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ اخلاق ایک عزم کا نام ہے، اس کے مطابق فعل کا نام، تو ظاہر بات ہے عقیدہ اس میں آ گیا سارا۔ اعتراف حقیقت، عقیدہ نام کس کا ہے؟ اعتراف حقیقت، وہ تو کر لیا۔ اب اس کے بعد ضرورت پڑی کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ تو بڑھ گیا، آپ کا بن گیا، بننے کے بعد بڑھانا کیسے ہوگا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، رابطہ بننے کے بعد بڑھے گا کیسے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرو۔ یہ بات بھی یاد رہنا چاہیے، قرآن مجید میں ہمیشہ اقیم الصلاۃ، اقم الصلاۃ ولیقیم الصلاۃ، اقامت کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔
تو نماز کی اصلی حالت، اپنی حالت اقامت الصلاۃ، اصلی اور اپنی حالت کیا ہے؟ اقامت یہ ہے کہ نماز کے تمام فرائض، اس کے تمام شرائط، اس کے اوقات، اس کے ملائمات، ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے نماز ادا کی جائے، بر وقت ہو، باجماعت ہو، جماعت نمبر 1 کے ساتھ ہو، جماعت نمبر 2 کے ساتھ نہ ہو۔ جماعت نمبر 1 کون سی ہوگی؟ جس کے لیے اذان دی گئی اس جماعت کے ساتھ نماز ادا کر دے۔ اب مسجد کے اندر جماعت ثانیہ اگر کر لے تو یہ شاید اقیم الصلاۃ میں داخل نہ ہو، اس لیے کہ یہ جماعت نمبر 2 ہے۔ مسئلہ مختلف ہی ہے، بقیہ ائمہ کے نزدیک تو بار بار متعدد جماعتیں جائز ہیں۔ ہمارے حنفیہ امام ابو حنیفہ اور محمد تو سختی سے روکتے ہیں، اور امام ابو یوسف نے ہیئت اولیٰ کے مطابق عبادت نہ کی جائے، نماز نہ پڑھی جائے، ہیئت تبدیل کر دیے جائے، تو امام کسی اور جگہ کھڑا ہو تاکہ پتہ چلے کہ یہ جماعت نمبر 2 ہے، جماعت دوم ہے، سوم ہے، چہارم ہے۔ لیکن یہ مساجد قرا اور مساجد امصار میں ہے۔ برلب سڑک جو مسجدیں ہیں جن کا امام کوئی متعین نہیں ہے، وہاں تو متعدد جماعتیں، ہر ایک جماعت نمبر 1 شمار ہوگی، ہر ایک جماعت نمبر 1 شمار۔ اقیم الصلاۃ میں یہ ہے کہ با جماعت وقت پر نماز ادا کرو اور جماعت نمبر 1 کے ساتھ ادا کرو۔ جماعت ثانیہ سے کیا حرج ہے؟ جماعت ثانیہ سے حرج یہ ہے کہ میں اس کی مثال آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں مانسہرہ میں بسیں چلتی تھی گل اشتیاق کی، اور وہ گل اشتیاق کی دبادب بسیں روزانہ 2 جاتی، صبح شام صبح شام، اور اس کے زبردست صفت میں گانے گائے جاتے تھے، اور پورے راستے میں گل اشتیاق کے ہندکوں میں، گجری میں، اردو میں گانے گائے جاتے اور اس کی صفت کی جاتی۔ اس کے بعد دوسری ایک بس نکل گئی، ڈولفن اس کا نام تھا، اس نے 10% گل اشتیاق کو اس کا گاگ کاٹ دیا۔ ایک اور تسلیم برادر آئی تو انہوں نے 10% اور کاٹ دیا، گاگ کتنا ہو گیا؟ 80%۔ 80% کے بعد اور بھی بہت ساری آ گئی تو انہوں نے 70% کر دیا۔ 70 کے بعد اور بھی بسیں کافی ساری نکل آئی، اب افتخار بھی نکل آئی، اور بھی نکل آئی، گل اشتیاق کو بھی دبا کے ختم کر دیا۔ اسی طرح جماعت نمبر 2، نمبر 4، نمبر 3 اگر پڑھی جائے تو جماعت نمبر 1 ناکام ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے حنفیہ کے ہاں کہ جماعت اولیٰ کو کامیاب کرنے کے لیے تمام جماعتوں کو بعد میں منع کر دیا تاکہ جماعت نمبر 1 بچے۔ ٹھیک ہے؟ مسجد کے اندر اگر جگہ تبدیل ہو تو وہ جماعت 2 میں شمار۔ کسی کمرے میں اگر پڑھی جائے الگ سے تو وہ مسجد والی جماعت تو نہ ہوئی، لیکن جماعت نمبر 1 ہوئی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز کو۔ یہ دوام رابطہ ہے۔ کیا چیز ہے؟ بقائے رابطہ۔ رابطے کی بقا عمل کے ساتھ ہے، آمنو کے ساتھ رابطے کی ابتدا ہے، اور اعمال صالحہ کے ساتھ رابطے کا بقا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آگے یہ علت ہے اقیم الصلاۃ کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک نماز یہ روکتی ہے فحشاء اور منکر سے۔ فحشاء عقلی بے حیائی، منکر شرعی بے حیائی، دونوں قسم کی بے حیائی سے، ناگوار کاموں سے نماز روکتی ہے۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے، یہاں لفظ آ چکا ہے فحشاء کا۔ قبح عقلی ہوگا تو یہ فحش ہے، قبح شرعی ہوگا تو یہ منکر ہے۔ شرعی اور عقلی دونوں قسم کی قباحتوں کو شامل ہے کہ نماز ان دونوں کو روکتی ہے۔ اب اس پر ایک اشکال ہے کہ نماز تو روکتی ہے، لیکن بہت سارے نمازیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور جرائم بھی کرتے ہیں، فحشاء اور منکر دونوں ان میں موجود ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز ناکام نسخہ نہیں ہے، نماز کامیاب نسخہ ہے فحشاء اور منکر دونوں سے بچ کے رہنے میں، لیکن نمازی نے نماز کو ناکام کر دیا، نمازی آدمی نے نماز کو ناکام کر دیا۔ نماز کامیاب نسخہ ہے، لیکن جب نمازی متوجہ ہوا، ادا کرنے لگا، تو یہ اب اس نماز کو ناکامی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، علماء حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں 2 وجہ۔
ایک وجہ تو سبب ہے کہ نماز فحشاء اور منکر دونوں کے روکنے کا سبب، نماز سبب ہے فحشاء اور منکر دونوں سے روکنے کا۔ یہ سببیت والا معنی کیسا ہے پھر؟ سببیت یہ ہے کہ آپ بیمار ہو گئے جسمانی طور پہ، آپ کے لیے ڈاکٹر صاحب نے علاج تجویز کیا ہے کہ یہ علاج آپ کر لو، لیکن ساتھ یہ بھی طے کر دیا ہے کہ علاج کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ پرہیز بھی ضرور کرو گے، بلکہ علاج سے زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ پرہیز۔ علاج سے پرہیز بہتر ہے۔ میں اس کی ایک مثال بتاؤں، سانپ کے دم کو کاٹ دیا جائے اور باقی سانپ موجود ہو تو اس کے اندر زہر موجود ہے، وہ سر کے اندر ہے، وہ ابھی تازہ ڈس سکتا ہے، جب تک مرا نہیں ہے تو وہ ڈس سکتا ہے، دم کاٹنے سے فائدہ نہ ہوا۔ لیکن اگر سانپ کا سر کاٹ دیا جائے تو پھر سارا کا سارا زہر ناکام ہو۔ دم کاٹا جائے تو زہر ناکام نہیں ہوتا، سر کاٹا جائے تو زہر ناکام ہوتا ہے۔ دوائی کی مثال دم جیسی ہے کہ آپ نے دوائی کھا لی تو بیماری کا دم کاٹ دیا، لیکن اگر آپ نے پرہیز کر لیا تو آپ نے بیماری کا دم بھی کاٹ لیا اور سر بھی کاٹ لیا، بیماری مکمل ختم ہو جائے۔ اس لیے شوگر یا کوئی بھی مرض ہے تو اس کی دوائی سے زیادہ اس کا پرہیز اہم ہے، کہ پرہیز کرنا دراصل سانپ کچلنا ہے اور دوائی استعمال کرنا یہ سانپ کے دم کو کاٹنا ہے۔ یہاں بھی مسئلہ نماز کے اندر یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز تو ادا کرتا ہے لیکن نماز کے اندر جو پرہیز ہے برائی سے وہ نہیں کر رہا اور اس کے مقاصد میں پرہیز شامل نہیں ہے، تو اس آدمی کی نماز بھی ہوتی رہے گی اور جرائم بھی ہوتے رہیں گے، دونوں چیزیں ہوں گی اور برقرار ہوں گی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اس نے پرہیز نہ کرنے سے اپنی نماز کو بھی ناکامی کی طرف لے گیا، اور نماز اس کی وہ اثر نہیں دکھا رہی، وہ سبب کامل نہ بن سکی جس سے گناہوں سے عبادت آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر بیماری میں ایک ٹکیا سے بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ بیماری کو دور کرنے میں آپ کئی ٹکیے کھائیں گے، کئی سیرپ استعمال کریں گے، کئی ٹیکے لگائیں گے، کئی دنوں تک آپ زیر علاج رہیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم یہاں سوچتے ہیں کہ ہماری ساری روحانی بیماریاں، تکبر اور اللہ تعالیٰ سے رابطے کی کٹوتی، یہ ساری ایک نماز سے ٹھیک ہو جائے، نہیں، وہ تو علی الدوام نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کی یہ بیماریاں آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گی۔ علی الدوام اگر نہیں پڑھیں گے تو بیماری بدستور رہے گی، نماز بھی پڑھیں گے۔ اس میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ایک دو ٹکیا سے، ایک دو ٹیکا سے، ایک دو بوتل سیرپ سے بڑی بیماریاں دور نہیں ہوتی، وہ معمولی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ساری زندگی زیر علاج رہنا پڑتا ہے۔ اسی طرح یہاں ساری زندگی نمازی رہنا پڑے گا تو پھر آپ کی یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی جو نماز کے ساتھ دور ہوتی ہیں، پھر نماز تاثیر والی ہوگی، سبب کامل بن گئی نماز۔ صحیح؟ تو جہاں علاج ہے وہاں ساتھ پرہیز بھی ضرور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا ستنہاہ صلاتہ عن السرقہ، کہ اس کی نماز اس کو سرقہ سے روک دی۔ کیوں؟ وہ آدمی ایسا تھا کہ وہ پرہیز بھی شروع کر چکا تھا اور دوائی بھی شروع کر چکا تھا، نمازیں بھی مسلسل پڑھ رہا تھا اور پرہیز بھی رفتہ رفتہ کر رہا تھا، تو پرہیز اور علاج دونوں اگر جاری رہیں تو تاثیر پھر آگے ہوتی ہے۔ تو حضور نے تب فرمایا ستنہاہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر۔ سیدھی صاحب کہتے ہیں پنجگانہ نماز اسلام میں پرائمری تعلیم کیسی ہے؟ بتا دیتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت آ چکی ہے، من لم تنہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، جس آدمی کو فحشاء اور منکر سے نماز نہ روکے تو اس کی نماز ہی نہیں، یعنی وہ نماز تاثیر والی تو نہ ہوئی، صرف بوجھ اتارا ہے۔ تاثیر والی نماز تو یہ ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو یہ اس آدمی کے بارے میں ہے
جو آدمی مسلسل بد پرہیزی بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے تو ایک حدیث میں لم یزدد من اللہ الا بعدا، یہ تو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ دور ہوگا۔ منافق کی نماز سے منافق گناہ نہیں چھوڑتا بلکہ اللہ سے اور دور ہو جاتا ہے۔ نماز بھی جاری ہے، پرہیز نہیں، بد پرہیزی چل رہی ہے۔ باقی یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر سندھی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یہ پرائمری ہے، یہ کیا چیز ہے؟ پرائمری۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی انسان بڑے بڑے علوم سیکھتا ہے تو بڑے تمام علوم کے اندر یہ حروف ہجا شامل ہوتے ہیں، یہ کبھی چھوڑے نہیں جاتے۔ اس لیے حروف ہجا سے ہمارا علمی سفر شروع ہوتا ہے، لیکن آخر میں اختتام بھی کس پہ ہوتا ہے؟ حروف ہجا پر ہی ہوتا ہے۔ تو نماز سے ہمارا سفر شروع ہوا، ہماری پوری زندگی کا اختتام بھی نماز کے ساتھ ہوگا۔ تو سندھی صاحب کے اس اشکال کا جواب بھی آ گیا کہ پرائمری چیزیں ہیں بے شک، لیکن پرائمری چیزیں ہمیشہ آگے چلتی رہتی ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی، اس کے ساتھ اضافے ملتے ہیں، اسے ختم نہیں کرنا پڑتا پرائمری چیزیں۔ ٹھیک ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اکبر من کل شیء من کل عبادت، آپ کو معلوم ہے حدیث میں پڑھا ہے، مشکات شریف میں ہے کہ کوئی آدمی اپنی تلوار کو توڑ دے کفار کے ساتھ مقابلے میں، اور اپنی جان کو بھی کھپا دے کفار کے مقابلے میں، تب بھی اللہ کا ذاکر اس انسان سے بھی بہتر ہے، مجاہد سے بھی خدا کا ذاکر بہتر ہے، ذاکر ہر حال میں۔ ذکر اللہ اکبر اس لیے ہے کہ ذکر اللہ مقاصد میں شامل ہے، ذرائع میں شامل نہیں۔ جہاد جاری ہے، کبھی رک جائے گا، ذکر اللہ جاری رہے گا، رکے گا نہیں۔ ذکر اللہ جاری رہے گا، رکے گا نہیں۔ جہاد جاری ہے، کبھی رکے گا۔ صلح ہو گئی، جہاد رک گیا۔ جزیہ شروع ہوا، جہاد رک گیا۔ وہ اگلی قوم دب گئی تو اس کے ساتھ بھی جہاد رک گیا۔ خواہ کافر کو چھیڑنا نہیں چاہیے کہ بزدل قوم کو بھی بہادر بنا دو جہاد کا چیلنج دے دے کر، بلکہ اس بزدل کو بزدل رہنے دو، اس کو وہ حیثیت مت دو کہ تم میرے مقابلے کے ہو، اس کو دبا کے رکھو۔ او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم، بزدل ہے، لہذا اس کو خواہ بہادر اور نڈر مت بنا۔ تو دیکھو جہاد کبھی رکے گا لیکن ذکر اللہ رکتا نہیں، نمازیں رکتی نہیں، روزہ رکتا نہیں۔ جہاد معروضی وجوہات پر ہے لیکن نماز معروضی وجوہات پر نہیں ہے۔ یہ ذکر اللہ اصلی عبادت ہے، اور خاص کر نماز میں ذکر اللہ، یہ تو فرض ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز سارا کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ اس میں تو نبی علیہ السلام کے درود کا ایک بار ذکر ہے اختتام صلاۃ پر، باقی سبحانک اللہم اللہ اکبر سے لے کر درود شریف تک یہ سارا کا سارا اللہ ہی اللہ ہے، یہ تو ذکر اللہ ہوا۔ ٹھیک ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ان چیزوں کو جو تم کرتے ہو۔ ما تصنعون سے متعلق بات کر دی کہ اللہ رب العالمین نے پیچھے ذکر کیا ہے مکلف انسانوں کا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ آگے واللہ یعلم ما تصنعون میں نبی اور امت دونوں شامل ہیں، اور وہ یعلم ما تصنعون من تلاوت الکتاب و اقامت الصلاۃ، من تلاوت الکتاب و اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا اور تلاوت کتاب اللہ دونوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، کیسے ہو رہے ہیں، کس کیفیت سے ہو رہے ہیں، کس مقصد کے لیے ہو رہے ہیں۔ باقی ایک بات یہ بھی بیچ میں شامل ہے حضرات کی اتل ما اوحی الیک من الکتاب میں تلاوت کے فوائد کیا ہوں گے؟ بہت سارے فوائد ہیں، دو تین کا ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ لا یعنی سے بچ جاؤ گے کہ آپ کو یعنی مل گیا۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی مقاصد میں شامل ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، تو آپ کو اشتغال بما یعنی مل گیا تو لا یعنی سے بچ گئے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ آپ کا عقیدہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا، مسلسل تلاوت کے ساتھ عقیدہ آپ کا گڑبڑ نہیں ہوگا،
گو کہ آپ سمجھتے بھی ہوں تب تو عقیدہ بمائے تشریحات کی آپ کو معلوم ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے نہ ہو، پڑھے لکھے نہ ہو، تو عقیدہ تشریحات کے بغیر اجمالاً آپ کو معلوم رہے گا، عقیدہ خراب نہیں ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تلاوت الآیات میں آپ اللہ رب العالمین کے خاص بندگان میں شامل ہو جائیں گے کہ فرشتے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہو، تو آپ کو ایک اعلیٰ مقام مل گیا جو فرشتوں کو بھی نہیں ملا۔ اکا دکا بعض فرشتوں کو ملا ہے، باقی کسی کو نہیں ملا۔ سفیر بن کر آپ تو سفیر نہیں ہو، باقاعدہ تلاوت بطور عبادت کی کرتے ہو۔ یہ تیسرا فائدہ آ گیا۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل اور دماغ میں وسعت پیدا ہوگی۔ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ شریعت سے استفادے کا موقع مل جاتا ہے بندے کو، کہ جسے میں ساری زندگی پڑھتا ہوں، جب مجمع میں بیٹھ کے اس آدمی کو کسی وعظ و نصیحت سننے کا موقع ملے گا تو سمجھے گا بھی۔ صحیح، یہ کتنے فائدے ہوئے؟ چار۔ پانچواں فائدہ یہ ہوگا کہ تلاوت آیات سے آپ جب مستقل تلاوت کریں گے تو آپ اگر اصلاح خلق پہ لگیں گے، آپ کے بیانات میں تاثیر اللہ پیدا کریں گے، بخلاف اس کے کہ آپ تلاوت نہیں کرتے اور غفلت سے وقت گزارتے ہو، تو آپ کی بڑی گہری اور بڑی زبردست باتیں بھی آگے انسانوں میں تاثیر نہیں کرے گی۔ قرآن مجید کی تلاوت سے وعظ و نصیحت کے اندر تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ یہ 4-5 فائدے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، قرآن مجید یہ کتاب انقلاب ہے۔ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَاب میں خود بخود انقلاب شامل ہوا۔ انقلاب نام اس کا ہے کہ کافروں کو مسلمان بناؤ، گمراہوں کو ہدایت یافتہ بنانے کی کوشش کرو، فاسق فاجر کو متقی بناؤ۔ اس میں آپ کو دلیل کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت پڑے گی اور وہ مقابلہ کرنا ہوگا، تو اس مقابلے میں کبھی کبھی بندہ غصے میں آ جاتا ہے، اور بندہ کبھی کبھی اس مقابلے کے اندر یہ حد اعتدال سے باہر نکل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حد میں رہنے کی تلقین کر دی۔ جہاد کے اندر بھی حد میں رہو، اور مناظرے کے اندر بھی حد میں رہو، دعوت اللہ کے اندر بھی حد میں رہو، اصلاح خلق کے اندر بھی حد میں رہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، حد میں رہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کسی آدمی کو جب منکر سے روکتے ہو اور ایک بار روکا سمجھا کی، ایک بار پھر روکا سمجھا کی، پھر سمجھ میں نہ آئی، اب اس کے بعد آپ کی نفسانیت شامل ہو گئی، بڑا بے غیرت ہے یار، بار بار سمجھایا سمجھا نہیں، اب یہ نفسانیت آ گئی، تو نے حق بات کہنی تھی، ایک بار 2 بار 3 بار بتا دی، اب اس کے بعد چپ مت کرو، وقفے وقفے سے اس کو پھر دو، وقفے وقفے سے مواقع تلاش کر کے پھر دو، لیکن اس کے بارے میں غلط بات زبان سے نہ نکالو، غلط بات، اس لیے کہ اگر وہ غلط اس کو پہنچے تو تیرے وعظ و نصیحت کے اس کے اور تمہارے درمیان میں اس غلط بات کو ایک رکاوٹ کے طور پہ وہ پیش کر کے اعراض کر لے گا۔ نفسانیت کو شامل نہیں کرنا چاہیے، اصلاح خلق میں نفسانیت۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکہ کے مشرک ہیں تو تمام دنیا کے مشرکین، وہ ان کا عقیدہ ہے ہی بے بنیاد، بے اصل عقیدہ ہے۔ جہان میں مشرکین جتنے بھی ہیں ان کا عقیدہ بالکل بے اصل ہے، مثلاً بت پرستی ہے، یہ تو بے اصل چیز ہے، اور یہ بے جان اور کمزور چیز ہے، اس کو بہت بڑا خدائی صفات دے کر اس کو خواہ بڑا بنایا جا رہا ہے، یعنی یہ سمجھو کہ ڈھکوسلے کو حقیقت بنایا جا رہا ہے، یہ تو غلط بات ہے، ممکن نہیں، مشکل ہے۔ دوسرے ہمارے مقابلے میں اہل کتاب تھے کہ ان کا عقیدہ اصلاً ٹھیک تھا، معتقدات جملہ اقوام عالم کے خدا کی طرف سے جو تجویز کردہ ہیں وہ سب کی ایک چیز ہے، ان کا عقیدہ اصلاً ٹھیک تھا، لیکن بعد میں نااہل لوگوں کے ہاتھ میں مذہب جب آ گیا تو اس کے اندر عقیدے میں تحریف ہو گئی، عقیدے میں گڑبڑی ہو گئی، کمی بیشی پیدا کر دی گئی۔ اب یہ لوگ چونکہ کتابی ہیں، ان کی کچھ سمجھ ہے اور کچھ سمجھ سے انہوں نے غائب کر دیا، غلط عقائد اپنا کر، اصلاً ٹھیک تھے لیکن بعد میں آگے جا کر تعلیماً غلط ہو گئے، تعمیلاً غلط ہو گئے، تو ان کے ساتھ تم اگر بات کرو تو
سلیقے سے کرو، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سلیقے سے بات کرو۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب، اور جو اصلاً خراب ہیں جیسے مکہ کے مشرک، تو ان کے ساتھ سختی کی بات بھی کر سکتے ہیں۔ ولا تجادلوا یعنی فرق مراتب کا لحاظ رکھو، اور تم جدال مت کرو اہل کتاب کے ساتھ الا باللتی، باللتی صفت موصوف محذوف کے لیے، الا بالمجادلۃ التی ہی احسن، اس مجادلے کو اپناؤ احسن جو کہ سب سے اچھا ہو، سلیقے کی بات ہو، دعویٰ دلیل دونوں میں انطباق ہو، کیا ہو؟ دعویٰ اور دلیل دونوں میں انطباق ہو، انفٹ دلائل نہ ہو بلکہ فٹ دلائل، اور غلظت کے ساتھ نہ ہو، لین اور نرمی کے ساتھ۔ الا الذین ظلموا، مگر وہ لوگ جو ان میں ظلم کر چکے ہیں یہودیوں میں سے، مثلا سرپیر یہود ہیں، ضد اور عناد والے ہیں، یہ ظلموا یہی ہے کہ وہ ضد اور عناد والے ہیں۔ جو آدمی حق کو قبول نہیں کرتا اور حق ان کو ثابت ہو جائے پھر قبول نہ کرے، یہ بڑا ظالم ہے۔ حق ثابت ہو جائے اس کے ہاں اور قبول نہ کرے تو یہ بڑا ظالم ہے۔ وقولوا آمنا بالذی، اور ان کے ساتھ تمہارا اشتراک ہے تو اس اشتراک کو بھی ذکر کرو۔ وہ کیا اشتراک ہے؟ ہم ایمان لائے اس پر انزل الینا، جو اتار دیا گیا ہماری طرف، قرآن مجید اور احادیث، وانزل الیکم، اور تمہاری طرف اتار دیا گیا ہے، وہ ہے تورات، انجیل اور زبور، لیکن وہ بصفت انزال ہو کہ اترے ہمیں منظور ہے، اترے پر ہمارا ایمان ہے۔ موجودہ من گڑت اور سچ دونوں کا مجموعہ ہے، لہٰذا موجودہ کی بات ہم نہیں لیتے جو تمہارے پاس ہے، لیکن صفت انزال کے ساتھ ہو۔ ہماری کتاب قرآن مجید جو اتری تھی وہی آج موجود ہے، جو حدیثیں آئی تھی تو اب ظاہر بات ہے محدثین نے قلم بند کر دی تو آج بھی وہی موجود ہے، اور کسی حدیث کو کسی جگہ سے کاٹا نہیں جا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ نسخے دنیا میں اتنے ہوئے، اور رجال محدثین ان کی تشریحات اور ان کی تمام تاریخ ایسی موجود ہے کہ اس کی تکذیب نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ تمہارا اور ہمارا اشتراک تھا تھوڑا، البتہ فرق یہ ہے، فرق ہم بتا دیا میں نے، کون سا؟ کہ انزل الینا ہمارے ہاں اب بھی بصفت انزال موجود ہے قرآن مجید، انزل الیکم تمہارے پاس جو اتارا گیا تو وہ ابھی تمہارے پاس بصفت انزال موجود نہیں ہے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ، یہ مشترکات بتایا کرو کہ ہمارا الہ اور تمہارا الہ واحد ایک ہے، یہ مشترکات، انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم، مشترکات ذکر کر دیا۔ لیکن اس میں بھی فرق ہے، الہنا وإلہکم، ہمارا الہ اللہ تعالی ہے، تمہارا الہ بھی اللہ ہے، ہمارا الہ بغیر آمیزش کے اللہ ہے، وہ بتا دیا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیا ہے، اپنے کو سپرد کرتے ہیں۔ تم لوگ اس میں ہم سے تھوڑے جدا ہو گئے کہ کسی نے مسیح ابن اللہ کہا، کسی نے عزیر ابن اللہ کہا، تم مسلمون میں شامل نہیں ہوئے اور ہم مسلمون میں شامل ہوئے۔ مشترکات ہمارے تمہارے ایک جیسے تھے، لیکن ان مشترکات میں تم نے نمبر 2 رویہ اختیار کر دیا، ہم نمبر 1 پر رہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ سمجھ آئی؟ وہ تو بات ہے شریعت کے اندر مومنون، مسلمون، مخلصون، یہ تقریباً سب کے سب مصداق کے اعتبار سے مترادف ہے۔ ہاں وہ مومنون کہتے ہیں، لیکن یہ اصطلاح شریعت نہیں ہے، یہ اصطلاح طائفہ ہے، اپنے طائفہ، ایک طائفہ نے اپنے کو مومنون میں شمار کر دیا، ورنہ شریعت کے اعتبار سے تو اسلام اور ایمان اور اخلاص اور خیر اور تقوی وغیرہ یہ سارا ایک ہی چیز ہے۔ لہو مسلمون سے خبر مقدم ہے، حصر کا فائدہ دے رہا ہے، نحن لہو مسلمون، ہم تو صرف اللہ تعالی ہی کے سپرد ہونے والے ہیں۔ تو میں نے کیا بتا دیا بھائی کہ اہل کتاب کے ساتھ آپ اگر مجادلہ کرتے ہو تو آپ کا طریقہ تمیز والا ہونا چاہیے، ایک نرم لہجہ ہونا چاہیے، دعویٰ اور دلیل میں انطباق ہونا چاہیے۔ ہاں ان میں سے جو ظالم لوگ ہیں کہ حق سمجھنے کے بعد ضد اور عناد کی وجہ سے ظلم کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ تم کسی کتابی کے ساتھ، پڑھے لکھے کے ساتھ بات کرو تو مشترکات بتایا کرو کہ یہ آمادگی میں زیادہ مناسب ہیں، اور مشترکات کے اندر جو بعض چیزیں
جدا ہے متفرق ہے اس کو بھی ذکر کرو کہ نحن لہ مسلمون، اور تم اس مسلمون میں پوری طرح کامل نہیں ہو۔ مشترکات کو بھی ذکر کرو لیکن آپ سمجھو مفترقات کو بھی ذکر کرو۔ پہلے مشترکات آ گئے ہیں، نحن لہ مسلمون میں افتراق کی وجہ آ گئی، وجہ افتراق۔ مناظرے میں مخالف، مناظرے کے اندر مخالف ضد پہ اتر آئے، پھر ضد پہ اتر آئے تو اس کے ساتھ پھر آپ اس میں سختی بھی کر سکتے ہو، غلظت، وغلظ علیہم جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم۔ منافقین آ چکے ہیں تو منافقین کے ساتھ تو تلوار والا جہاد نہیں ہے، وہ تو حضور علیہ السلام قتل نہیں کرتے تھے ان کو، وہاں وغلظ علیہم۔ لیکن اتنی بات کو ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں پر اہل باطل کے ساتھ مباحثہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کرو، ہاں جو زیادہ ضدی ہیں تو ان کے ساتھ سختی بھی کر سکتے ہو۔ ہمارے اہل حق کے آپس کے اختلافات کے اندر ہمیشہ نرمی رہے گی، احقاق حق اور ابطال باطل مقصود ہے، وہاں پر ترجیح الراجح مقصود ہے۔ مرجوح کو باطل تو نہیں بنا سکتے آپ، مرجوح کو مرجوح ثابت کرو گے، راجح کو راجح ثابت کرو گے تو اس کے اندر آپ نے سختی کبھی نہیں کرنی، اس میں دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے۔ جیسے ائمہ اربعہ کا اختلاف آپس میں ہوا، یا ہمارے اور اہل حدیث کا اختلاف ہو گیا آپس میں، بہت سارے مسائل کے اندر ہمارا اختلاف بھی ہے، تو وہ بھی غلظت والا نہیں ہونا چاہیے، نرمی والا ہونا چاہیے۔ دلیل اور دعویٰ دونوں کے اندر انطباق ہونا چاہیے، دلیل کا حال بھی پختہ کر کے معلوم کر دو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، یہ آپ کو بتا دیا تھا کہ کذالک جعل جزئی کو جعل کلی میں شامل کرنے کے لیے آتا ہے، جعل جزئی کو جعل کلی کے اندر شامل کرنا چاہتا ہے۔ کیا معنی ہے؟ کما انزلنا علی الانبیاء السابقین الکتب کذالک انزلنا الیک الکتاب، جیسے ہم نے انبیاء سابقین کو کتابیں اتار دی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی کتاب اتار دی۔ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے جو اوپر اتل ما اوحی الیک من الکتاب میں آ چکا تھا۔ ہماری یہ کتاب اور وہ کتاب اوپر اور نیچے دونوں ایک۔ فالذین آتیناہم الکتاب، بس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دے دی، یؤمنون بہ، وہ تو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن ہؤلاء من یؤمن بہ، اور ان میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہود میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کون تھے جو ایمان لانے والے ہیں؟ عبداللہ ابن سلام اور اس کے طائفے کے کچھ اور مسلمان صحابی تھے جو بعد میں توبہ کر چکے، مسلمان بن گئے۔ ومن ہؤلاء من یؤمن بہ، اور اسی طرح مکہ مکرمہ کے اندر بھی بعض اور ایسے تھے کہ جو فطری مسلمان تھے، جیسے زید ابن عمرو ابن نفیل، ورقہ ابن نوفل، یہ لوگ فطری مسلمان تھے۔ کچھ اور بھی بعض موجود تھے اس طرح۔ ما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور ہمارے آیات کا انکار نہیں کرتے مگر کافر لوگ کرتے ہیں۔ کافر سے کیا مراد ہے؟ ناشکرے، ناقدرے، وہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے صاحب، میں باپ ہوں، میرے بیٹے ہیں، وہ میرے احسان کو پوری زندگی مانیں گے تو ان کو میری باتیں اچھی لگیں گی۔ اٹھو نماز پڑھو، جھوٹ مت بولو، وقت ضائع مت کرو، تلاوت کرو قرآن مجید کی، کیونکہ وہ شکر گزار ہیں، قدردان ہیں۔ تو قدردان کے اوپر بات اچھی لگتی ہے محسن کی، ناقدر کے اوپر محسن کی بات ہمیشہ بری لگتی ہے، اگرچہ وہ حق اور حقیقت کیوں نہ ہو، 100% ٹھیک کیوں نہ ہو، ناقدر کو محسن کی بات بری لگتی ہے۔ آپ باپ بیٹے میں سوچیں، میاں بیوی میں سوچیں، اگر بیوی قدردان ہے تو وہ شوہر کی ہر بات اچھی لگے گی اس کو، اگر بیوی ناقدر ہے تو شوہر کی اچھی بات بھی بری لگے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ناقدری تمام کے تمام نظام کے انکار کا باعث ہے۔ طاعت کے اندر انکار کا باعث ہے، تسلیم حقیقت کے اندر انکار کا باعث ہے۔ کفران الا الکافرون، ہمارے آیات کا انکار نہیں کرتے مگر کافر لوگ کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ یہ میرا کلیہ ذرا یاد رکھ لو۔ کیا
کفران نعمت میں جس آدمی کی عادت کفران نعمت کی ہو، اس آدمی کو محسن کی ہر اچھی بات بھی بری لگتی ہے، بری بھی بری لگتی ہے کہ عادت کفران کی ہے۔ اور اگر اس کی عادت کفران کی نہ ہو، شکر کی عادت ہو، قدردانی کی عادت ہو، تو اس کی ہر بات کیا لگتی ہے؟ اچھی۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا محسن ہے، لیکن مشرک ناقدر ہیں اللہ کے، تو ان کو اللہ کی آیات بھی بری لگتی ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ یہ کلیہ یاد رکھ لیں۔ اگر کسی جگہ عادت ناشکری کی ہے، ناقدری کی، لیکن ظاہر میں تسلیم کرتا ہے، تو وہ پالیسی ہے۔ کیا چیز ہے؟ پالیسی ہے۔ چلو جی، یہاں حسر کا ترجمہ ہو سکتا ہے جی وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ ہاں، یہ حرف نفی کی بات حسر ہے۔ کافرون کا معنی ناقدرے ہو گئے، تو یہودی بھی بیچ میں آ گئے، نصارہ بھی بیچ میں آ گئے، مشرک بھی بیچ میں آ گئے۔ میں نے کفر کا وہ معنی کر دیا جو ناقدری والا، وہ سب آ گئے۔ صحیح ہے۔ مدارک میں ابو البرکات عبداللہ بن احمد صاحب کنز الدقائق، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایمان نام کس کا ہے؟ خلاصہ اعتراف نعمت، شکر منعم، ایمان اس کا نام، شکر منعم، بس یہی ایمان ہے۔ اعتراف نعمت، شکر منعم، یہ ایمان ہے۔ کفر کس کا نام ہے؟ انکار نعمت، کفر منعم۔ وما كنت تتلو من قبله من کتاب، حضور علیہ السلام نے 40 سالہ زندگی گزاری مکہ کے مشرکین کے بیچ میں۔ 40 سالوں میں تواتر سے حضور علیہ السلام کا امی ہونا ثابت ہو کہ حضور 40 سال تک کیا تھے؟ مکمل امی۔ امی یہ ہے کہ نہ تو کسی کا لکھا پڑھ سکتے تھے، نہ خود سے لکھ سکتے تھے، یہاں تک کہ اپنا دستخط بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے عام امی کم سے کم اپنا دستخط تو سیکھ لیتے ہیں نا، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنا نام لکھنا، محمد اور احمد لکھنا بھی نہیں سیکھا، آتا ہی نہیں تھا صرف۔ 40 سال تک تواتر سے ثابت ہوا۔ تواتر سے اس کے ثابت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کتاب دے دی اور وہی نازل فرمائی، اقرأ باسم ربک، 30 پاروں پر مشتمل قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی آخری زندگی تک، اور اس کے ساتھ وہی خفی بے تحاشا وہ بھی دے دی، جو اسی قرآن مجید وہی جلی کی تشریح ہے۔ حق میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، ٹکراؤ حق اور باطل میں ہوتا ہے۔ حق تو ایک دوسرے کی تائید کرتا ہے، اسی لیے قرآن مجید نے حدیث کا حوالہ دیا ہے، حدیث نے قرآن مجید کا حوالہ دیا ہے کہ یہ ٹکراؤ والے مضامین نہیں ہیں۔ اسی لیے ان میں ٹکراؤ ثابت کرنا یہ کمعقلی کی نشانی ہے، اور ان میں ٹکراؤ دور کرنا یہ دانائی کی نشانی ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ کیا کرو؟ دور کرو۔ ہاں، کمعقلی کی نشانی ہوتی ہے ٹکراؤ ثابت کرنا۔ ہمارے جتنے ملحدین ہیں، چونکہ ان پہ ساری ضرب پڑتی ہے حدیث سے، تو وہ حدیث کے اندر اس طرح مضمون پیش کریں گے کہ یہ قرآن مجید کے مقابلے میں آ جائے، تاکہ کہا جا سکے کہ حدیث من گڑت ہے، قرآن مجید کے مقابلے میں آ گئی۔ وہ یہ تقابلی کیفیت شروع کریں گے۔ ہمیشہ ملحدین کی یہ عادت ہوتی ہے، لیکن وہ ٹیڑھے عقل سے سوچتے ہیں، سیدھے عقل سے سوچتے نہیں ہیں۔ سیدھے سے سوچتے تو علماء نے وہ ساری کی ساری ٹکراؤ جو ظاہر صورتاً نظر آ رہی تھی اسے دور کر دیا۔ عقول سلیمہ ٹکراؤ کو دور کرتی ہے، عقول سقیمہ ٹکراؤ کو ثابت کرتی ہے۔ وما كنت تتلو من قبلہ، آپ نہیں پڑھا کرتے تھے، ماضی استمراری ہے، من قبلہ من کتاب، 40 سال سے پہلے، نبوت سے پہلے، آپ کے نبی بننے سے پہلے آپ نہیں پڑھتے تھے کسی بھی کتاب کو۔ ولا تخطہ بیمینک، اور آپ دائیں ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے، نہ پڑھتے تھے کسی کا لکھا اور نہ دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ خط لکھائی کو کہا جاتا ہے، لکیر پر لکھائی۔ یہ بیمینک کا ذکر اس لیے کیا کہ مستحسن طریقہ اور معروف طریقہ یہ ہے کہ دائیں سے لکھو۔ وہ جو بائیں سے لکھتے ہیں تو وہ مستحسن تو نہیں ہے اور وہ معروف طریقہ بھی نہیں ہے، غیر معروف ہے۔
بھائی نبی تو معروف طریقے سے بھی نہیں لکھتا، غیر معروف سے کیسے لکھتا؟ لہذا نبی بالکل منشی نہیں تھا۔ كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك، اذن یہ تنوین عوضی ہے، اذن یہ تنوین عوضی ہے۔ اذا كنت تتلو من قبله من کتاب وخطبته بيمينك وخطبته بيمينك اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ یہ کتاب دائیں ہاتھ سے لکھتے یا آپ کسی کا لکھا پڑھتے تو پھر کافر باطل پرست لوگوں کو شک کا موقع مل جاتا۔ لارتاب المبطلون، باطل پرست لوگ اس میں شک کرنے لگ جاتے۔ اگرچہ اس میں بھی شک نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر نبی ہمارا منشی ہوتا یا کسی کا لکھا پڑھ سکتا پھر بھی شک نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے دعوے اور دلیل کو۔ وہ تو پیغمبر پڑھا لکھا ہوتا تب بھی دعوے اور دلیل کو دیکھنا ہے، پیغمبر بے پڑھا ہے تو پھر بھی دعوے اور دلیل کو دیکھنا ہے، لیکن ان کو ایک موقع تو مل جاتا نا پروپیگنڈے کا۔ ہم نے اس پروپیگنڈے کا موقع بند کر دیا۔ سمجھ نہیں آئی؟ اگر نبی اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے یا نبی کسی کا لکھا پڑھتے پھر بھی تو نبی حق پر دے، کیونکہ دعویٰ اور دلیل تو ٹھیک ہے، عقل کو تو لگتی ہے، بات تو صحیح ہے، بات کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن ہم نے آپ کو بے پڑھا اس لیے بنا دیا، بغیر لکھنے کے ہم نے اس لیے آپ کو بنا دیا کہ ان لوگوں کی وہ بات بھی بند ہو جائے، وہ بہانہ بھی ٹوٹ جائے۔ ہاں، اتمام حجت ہو جائے۔ یہ اذن میں تنوین عوضی ہے، اذا كنت تتلو من قبله اور خطبته بيمينك لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اب بتا دیا یہ پچھلی کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے، پچھلی کتابیں لکھی نازل ہوئی، یہ کتاب سینہ بسینہ آئی، خدا سے، جبریل سے اور حضور علیہ السلام کے وساطت سے امت تک سینہ بسینہ آئی۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اس کتاب کا محل صدر علماء ہے، کیا ہے؟ صدر علماء، صدور العلماء اس کا محل ہے۔ یہ قلبی کتاب ہے، دماغی اور قلبی کتاب ہے۔ پچھلی کتابیں لکھی تھی۔ دوسری بات یہ کہ پچھلی کتابوں کی تلاوت بیچ میں کھول کے ہو سکتی تھی، بند کر کے نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب کی تلاوت کھول کی بھی ہو سکتی ہے اور بند کر کے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے حفاظ موجود ہیں، اس کے حفاظ یا پیغمبر ہوتے تھے، باقی اس کے علاوہ کوئی اور حفاظ نہیں تھے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا اتنی توضیح کے بعد مگر ظالم لوگ کرتے ہیں۔ ظالم سے مراد ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، حق دلائل کے ساتھ واضح کر دیا جائے پھر تسلیم نہ کریں تو یہ ظلم ہے۔ تو ہمارا کوئی بھی دعویٰ صرف دعویٰ نہیں ہے، سینہ زوری نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہر دعوے کے پیچھے 10 5 8 دلائل موجود ہیں، اور دلائل عقل و نقل دونوں سے مکمل آراستہ دلائل۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اب آپ کو کہتے ہیں نا خوئی بدرا بہانہ بسیار، فارسی میں خوئی بدرا بہانہ بسیار، جس کا مزاج برا ہو اس کے لیے بہانے بہت سارے۔ ایک طالب علم خوئی بد والا ہے، پڑھتا نہیں ہے اور پڑھنا چاہتا نہیں ہے، اور مدرسے میں دیر سے پہنچا یا نہ آیا تو اس کے لیے اعذار نہیں ہوتے، بہانے بہت سارے پیش کر لیتا ہے۔ بس یہ آج احتجاج تھا، ادھر دیکھ احتجاج بھی نہیں، آج بارش تھی لاری اڈے میں، بارش ہوئی نہیں ہے سرے سے۔ اچھا وہ کہے گا آج لاری اڈے میں رش ہو گیا تھا اور کوئی آدمی قتل ہوا تھا، ادھر جا کر تلاش کرو، کچھ بھی نہیں۔ کبھی جھوٹے بہانے اور کبھی بہانہ چھوٹا سا تھا لیکن اس کو بڑا بنا کے پیش کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ پڑھنا نہیں چاہتا، خوئی بدرا بہانہ بسیار۔ کافر خوئی بد والے ہیں تو ان کے لیے بھی ہزاروں بہانے ہیں، ایک بہانہ یہ پیش کر دیا۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، ان کافروں نے کہا کیوں نہیں اتاری جاتی اس کے اوپر آیات من ربہ، رب کی طرف سے آیات۔ آیات سے مراد یہاں قرآن مجید نہیں ہے، آیات سے مراد معجزات حسی، باقی معجزات کیوں نہیں آتے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن گئی،
دریا پہ مارا تو راستہ دے دیا، پتھر پہ مارا تو پتھر زخمی ہو گیا، اس پہ نشانات پڑے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں تو اس طرح کے معجزات کیوں نہیں آئے کہ مردے کو کہے کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو جاتا؟ یہ کیوں کھڑے نہیں کرتا؟ کسی مردے کو زندہ کیوں نہیں کرتا؟ آیات من ربی، اس کا جواب یہ دے دیا انما الآیات، یاد رکھ لو معجزات جتنے بھی ہیں یہ فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل لمن یشاء، جسے چاہے دے دیتا ہے۔ تو ان پیغمبروں کو یہ دے دیا، مجھے وہ نہ دیا یا کم دیا، تو یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ فضل کا چپو کسی کی طرف متوجہ ہوا زیادہ، کسی کی طرف متوجہ ہو گیا کم۔ معجزہ فضل، معجزہ نبی کا اس میں کوئی دخل نہیں، نبی کا دخل نہیں، فضل ہے۔ فضل میں فاضل کا دخل ہوتا ہے، فضل کرنے والے مفضال کا دخل ہوتا ہے، اس کا ارادہ شامل ہے۔ انما الآیات عند اللہ، بے شک معجزات تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، عند اللہ ہے بھی، من عند اللہ بھی ہے، عند اللہ بھی ہے اس کے پاس، من عند اللہ جس پہ آیا ہے من عند اللہ، اور جب نہ آیا تو عند اللہ، نہیں سمجھے بات؟ آ گیا من عند اللہ اور نہ آیا عند اللہ۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کھلا ڈرانے والا اس لیے کہ میں نے عقلی نقلی دلیل کبھی چھوڑی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے نقلی دلیل تو مسلمات کی ہوتی ہے، مسلم ہستی ہوگی، اور عقلی دلیل تو پیش کی جا سکتی ہے ہر کسی کے سامنے، کیونکہ عقل جدر ہے اس کے سمجھنے سے قاصر تو نہیں۔ تو یہ میرا کام نہیں، میرا وظیفہ ہے نذیر مبین، واضح ڈرانے والا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، تم کہتے ہو معجزہ نہ آیا، معجزات اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے پاس سے آتے ہیں، نبی نذیر مبین ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھ لو یہ قرآن مجید خود معجزہ ہے۔ اولم یکفہم، یہ خود معجزہ ہے۔ اولم یکفہم ایطلبون الآیات ولم یکفہم، حمزہ کے بعد فعل حذف ہے، ایطلبون الآیات ولم یکفہم، یہ آیات کا مطالبہ کرتے ہیں معجزات کا، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ بات انا انزلنا علیک الکتاب کی، بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب اتار دی، تم پر کتاب اتار دی، یتلا علیہم، جو کتاب مسلسل پڑھی جاتی ہے، مسلسل پڑھی جاتی ہے، یتلا، یہ تو اوپر کہا تھا وہی مطلوع ہے اتلو، تو اتلو پر عمل یہ ہوا یتلا، اتلو تو امر ہے، مکلف کر دیا نبی کو تلاوت کرو، اور نیچے بتا دیا کہ وہ امر جو تلاوت کا تھا وہ پورا بھی ہو گیا، یتلا علیہ، پورا بھی ہو گیا، اس کی تلاوت کی جاتی ہے دنیا میں۔ کہاں تلاوت کی جاتی ہے؟ تمام حفظ کے مدارس میں یتلا علیہم، تمام دینی مدارس میں یتلا علیہم۔ تلاوت الفاظ کی بھی ہوتی ہے، تلاوت مضامین کی بھی ہوتی ہے، تفہیمی مضامین بھی تلاوت میں شامل ہے، یہ تو جاری ہے مسلسل۔ ہاں اگر لاری اڈے میں نہیں ہے تو وہ ایک کا مقامات تو ایسے ہوں گے، اگر لاری اڈا نہ ہوتا تو آپ کو مدرسے کی قیمت کیا معلوم ہوتی؟ مدرسہ اچھی جگہ ہے کیسے پتہ چلتا؟ لاری اڈے کو دیکھا تو مدرسے کی اچھائی کا پتہ چلا۔ رنڈیوں کی مجلس ہے تو وہاں سے پتہ چلا کہ کتنی پاک باز مجلس اور کتنی سلیقے کی بات۔ جاہلانہ گفتگو آپ نے سنی کسی جگہ تو عالمانہ گفتگو بھی بڑے اسپیشل انداز سے سن لو، تاکہ حق اور باطل کا تم وجود دیکھ کر حق کا اعتراف کر لو اور باطل کا انکار کر لو اور تقبیح کر لو۔ اللہ نے ضد کے لیے ضد رکھا ہوا ہے تاکہ فہم ہو جائے۔ ان فی ذلک لرحمتن، بے شک اس کے اندر تو بہت بڑی مہربانی ہے، رحمتن تنوین برائے تعظیم ہے کہ قرآن مجید میں بڑی مہربانی ہے۔ کیوں بھائی؟ پچھلے معجزات لوگ دیکھ کر وقتی طور پر تو بہت حیرت میں آ جاتے، لیکن کم لوگوں نے ہدایت قبول کی معجزہ دیکھ کر۔ قرآن مجید وہ معجزہ ہے کہ اس کو دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر سارے لوگوں نے ہدایت قبول کر دی، جنہوں نے پڑھا، سمجھا، سنا، انہوں نے ہدایت قبول کر دی۔ اور اس کے اندر ایک عجیز کشش یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو نہ سمجھا جا سکے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر نازل نہیں ہوتا دنیا میں۔ وجہ یہ ہے کہ سمجھ نہ سکا، اگرچہ آخر میں پکڑا جائے گا،
لیکن دنیا میں عذاب نہیں آئے گا کہ اس کے نہ سمجھنے سے اللہ تعالیٰ عذاب روک دیتا ہے کہ اتنی گہری کتاب بھیجی ہے، چلو یار کچھ نہ سمجھ سکے اس کو تو نہ سمجھنے کی وجہ سے ان پہ عذاب دنیا کا دیر کرتا ہوں اور 60-70 سال کا موقع دیتا ہوں کہ کسی موقع پہ سمجھ جائے اور مان لے۔ بخاری شریف کی شرح ہے، حاشیہ ہے مولانا احمد علی سہارنپوری کا، مولانا محمد عابد سندھی کا، تو فضائل قرآن کے اندر ایک جگہ حاشیے میں لکھا ہوا بھی ہے کہ قرآن مجید کا سمجھنا بھی معجزہ ہے اور قرآن مجید کا نہ سمجھ سکنا بھی کیا ہے، ایک معجزہ، کہ سمجھ گیا تو ہدایت مل گئی اور ہدایت مل گئی تو اللہ کا عذاب رک گیا، نہ سمجھ سکا تو بندہ اپنے کو عاجز سمجھ چکا ہے، عجز یہ بھی ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے رکنے کا ذریعہ بن گیا۔ سرسری مضامین نہیں، بڑے گہرے، لرحمتن بہت بڑی مہربانی، وذکرا اور نصیحت لقوم یؤمنون مومن قوم کے لیے۔ قل اچھا یہ مشرک تو ان دلائل کے باوجود بھی اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، تو اللہ نے فرمایا کہو ان سے کفا باللہ، یہ بازائدہ ہے، کفا اللہ کافی ہے اللہ، بینی و بینکم شہیدہ میرے اور تمہارے درمیان میں گواہی کے اعتبار سے، تمیز شہیدہ تمیز یعنی کفا شہادت اللہ بینی و بینکم، تمیز کیا ہوتا ہے بھائی؟ محول عن الفاعل یا محول عن المفعول، یہ تمیز حقیقت میں یا فاعل ہوتا ہے یا حقیقت میں مفعول، معنی کے اعتبار سے لفظ میں منصوب ہو جاتا ہے، حقیقت میں یہ فاعل ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَكَانَ جَدَلُ الْإِنسَانِ أَكْثَرَ شَيْءٍ، دیکھو جدلہ تمیز ہے نا، تو اصل عبارت کیا ہے؟ وَكَانَ جَدَلُ الْإِنسَانِ أَكْثَرَ شَيْءٍ، یہاں بھی اسی طرح ہے، کفا اللہ یعنی کفا شہادت اللہ بینی و بینکم، اللہ تعالیٰ کی گواہی میرے اور تمہارے درمیان میں کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا نبی ہے، تم مجھے اپنا نبی نہ مانو، اپنی طرف بھیجا ہوا اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنا نبی مانتا ہے۔ یعلم ما فی السماوات، اب اللہ تعالیٰ کافی دلیل کیوں ہے بھائی؟ تم اگر گواہی دو گے تو ایک پرزہ گواہی دے رہا ہے، جز گواہی دے رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ میری گواہی دے رہا ہے پیغمبری کی تو ایک گویا کل گواہی دے رہا ہے، تو میرے لیے وہ گواہی کافی ہے، کیا سمجھے؟ 5000 ایرے غیرے للو اگر کسی حق کی گواہی نہ دے اور ایک سمجھدار حق کی گواہی دے دے، بتاؤ کہ 5000 کا گواہی نہ دینا یہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ ایرا غیرہ للو پنجو ہے، اور ایک نے گواہی دے دی وہ عقل مند اور سمجھدار تھا، یہ ایک کی کافی ہے۔ بھائی تم سارے کے سارے اگر میرے پیغمبری کی گواہی نہیں دیتے نہ دو، اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کو وہ جانتا ہے، وسیع العلم ہے، جس کو وہ پیغمبر بناتا ہے تو اس کو پیغمبر بنانے کا پتہ ہے کہ میں کس کو بنا رہا ہوں، یہ بنانے کا اہل ہے، پیغمبری ہبہ ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں باطل جھوٹ پر، میں نے کہا نا کافروں کے سارے عقیدے کیا ہیں؟ جھوٹ۔ وکفروا باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہی خسارے میں ہیں۔ اولئک مبتدا، خاسرون خبر، اور ہم درمیان میں حسر آ چکا ہے، حسر در حسر، صرف حسر نہیں، حسر در حسر، ڈبل حسر۔ خبر جب معرفہ ہو جائے تو پھر تو حسر کا فائدہ دیتا ہے، اور خبر کے معرفہ ہونے کے ساتھ بیچ میں ضمیر فصل بھی آ گیا تو دبڑا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں، یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اب میں نے کہا نا کوئی بدرا بہانہ میں سے آ رہا ہے، تو کافر تو پہلے کہتے تھے وہ کوئی معجزہ جس کے اندر پہاڑ سونے کا بن جائے، تو اللہ نے فرمایا بھیج دیا معجزہ قرآن مجید لرحمۃ و ذکر، اس میں پہلے غور کرو، اس معجزے کو تو سمجھو۔ تو اب آگے انہوں نے ایک اور ڈکوسلا مارا، وہ کیا مارا؟ وہ بیتو کی بات کر دی، کہا عذاب لے آؤ، ہم نہیں مانتے چلو اس کو، تو آپ عذاب لاؤ، ہمارے اوپر کوئی آفت آ جائے۔ تو اس کے دو جوابات اللہ تعالیٰ اکثر دیتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ دنیا عذاب کا مقام نہیں ہے،
آخرت کا عذاب دنیا برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں یہ جو ہم بھیج رہے ہیں تمہاری اوپر یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے کہ اچھی خاصی مکہ مکرمہ شہر تمہارا تھا، اس کے ارد گرد پہاڑ تمہارے تھے اور تمہارے اقتدار بھی تھا اور تمہارے وہاں مکانات بھی تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر تم سارے کے سارے نبی کے قہر، خدا کا قہر بصورت نبی جب تمہاری اوپر آ چکا تو یہ خدا کا عذاب نہیں تھا اور کیا تھا؟ اقتدار تو تمہارا گیا۔ خیبر والوں کا اقتدار خیبر میں گیا، مکہ والوں کا اقتدار مکہ میں گیا، طائف والوں کا اقتدار طائف میں گیا، جزیرۃ العرب والوں کا اقتدار سارا کا سارا جزیرۃ العرب میں چلا گیا، فارس کا اقتدار فارس سے چلا گیا، روم کا اقتدار روم سے چلا گیا۔ اقتدار کا چلا جانا تمہارے ہاتھوں سے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں تو اور کیا؟ یہ دو جواب دے دیے۔ دنیا میں یہ ہو سکتا تھا وہ دے دیا تم۔ یستعجلونک بالعذاب، اور وہ جلدی مچاتے ہیں عذاب خداوندی کے بارے میں۔ تو آگے جواب آ گیا ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اگر وقت مقرر طے شدہ نہ ہوتا تو ان کے پاس عذاب آ جاتا، لیکن ہمارے ہاں وقت طے شدہ ہے، طے شدہ وقت پہ آتا ہے۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور اچانک ان کے پاس یہ عذاب آئے گا۔ لَيَأْتِيَنَّ کا ضمیر راجع عذاب کی طرف، بغتتاً اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یا خیال ہے فتح مکہ کے موقع پر ان کو پیش کی پتہ تھا کہ نبی 10,000 صحابہ لے کے لا رہے ہیں اور ہمارے اوپر حملہ ہوگا؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، حملہ ہوگا، پتہ ہی نہیں تھا حملہ ہوگا۔ عذاب ہے یہ، اس کو کہتے ہیں سببی مار۔ اللہ کا قہر ہے لیکن اللہ نے اسباب کے ساتھ مارا ہے، نبی کو قوت دے کر تائید کر کے مارا ہے ان لوگوں کو۔ یستعجلونک بالعذاب، دوبارہ عذاب خداوندی کا مطالبہ کرتے ہیں، جلدی مچاتے ہیں۔ اس سے وہ عذاب مراد ہے جو جہنم والا ہے۔ وہ پہلا والا تو آ چکا، لیکن دوسرا والا کون سا کہ وہ دوزخ کی آگ ہمارے اوپر ابھی آ جائے، آسمان سے برس کر ہم یہاں جل جائیں۔ اگر آپ واقعی پیغمبر ہیں تو اللہ نے بتا دیا وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اس سے وضاحت کرنی کہ بے شک دوزخ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اس نے گھیرا ڈالا ہے کافروں کا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب گھیرا ڈالا جائے کسی دشمن کا تو بچاؤ ممکن نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ گھیرا جب ڈالا جائے تو اس کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ گھیرا ڈالا جائے ہر طرف سے، میرے خلاف اگر کوئی گھیرا ڈال دے، میں یہاں کمرے میں ہوں، ادھر سے بھاگوں گا پیچھے لوگ موجود ہیں، سامنے سے جاؤں گا تو وہاں بھی موجود ہیں، چاروں طرف لوگ موجود ہیں، اب میری گرفت پکی ہو۔ تو یہ جہنم اللہ نے بنایا۔ البتہ جہنم کا عذاب دنیا میں آ نہیں سکتا، اسی وجہ سے قبر کا عذاب قبر ہی میں ہوتا ہے، وہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اللہ نے پردے میں رکھا ہے، اسے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، اسے مشینری کھینچ بھی نہیں سکتی، اسے مشینری کور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ عذاب ایسا ہے، وہ تو قہر اور قدرت کا عذاب ہے، اسباب اس کا گرفت یا اس کی کھینچ نہیں کر سکتا۔ نہیں سمجھے بھائی؟ جی جو اوپر ولولا اجل مسمى مقرر میں تھا، تو اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ مقرر مدت سے پہلے ان کو عذاب نہیں دے سکتے؟ مقررہ وقت سے پہلے تو نہیں دیتے۔ بعض اوقات دیکھو مستی کا وقت ہوتا ہے، وہ عذاب کا نہیں ہوتا، اس میں عذاب کے اسباب تیار ہوتے ہیں، تو وہ مسمى تک اللہ تعالیٰ اس لیے لے جاتا ہے کہ یہ مستی کا وقت ہے تاکہ جو کچھ چاہیں وہ کر لیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم ان کی گرفت کریں گے۔ اسی لیے آپ سب کو معلوم ہے قرآن مجید میں کہا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، عاقبت جو عذاب دنیا میں آ سکتا ہے، آپ کسی مشرک کے اس جوبن کے زمانے میں مت سوچو، یہ تو عذاب نہیں آیا۔ سوچو جب جوبن کا زمانہ گزر کر انتقام کا وقت آتا ہے، وہ اجل مسمى اس لیے لگ کر رکھا ہے۔ باقی کافروں کو اللہ چہل پہل کا موقع دے دیتے ہیں آزمائش کے طور پر کہ وہ اور بڑے کفر میں، وہ اور بڑے کفر میں، وہ اور بڑے کفر میں خوب۔ اس کی بڑی اچھی مثال پیش کی ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دو شاگرد ہوں استاد کی، ایک شاگرد ہے وہ پڑھتا ہے بڑا مزیدار، چاہت ہے کہ پڑھوں، استاد اس کو منزل یاد نہ ہو، سبق یاد نہ ہو، سبق یاد نہ ہو، سمجھاتا بھی ہے، نہ سمجھے سست ڈھیلا ہے تو مارتا بھی ہے، سزا دے دیتا ہے، کھڑا کر دیتا ہے۔
اور دوسرا ہے وہ مست آدمی ہے، وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، شکایتیں لگاتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، تو استاد کہہ دیتا ہے چلو یار یہ تو پڑھتا ویسے بھی نہیں ہے لہٰذا رہنے دو۔ اور وہ جو لوفر طالب علم ہے وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ تم سبق بھی سناؤ، یاد بھی کرو، محنت بھی کرو، مار بھی کھاؤ، میں کچھ بھی نہیں کھاتا، میں تم سے زیادہ اچھی حالت میں ہوں، مستی کرتا ہے اور مستی بڑھاتا ہے۔ موقع جب امتحان کا آ گیا تو امتحان میں وہ جو مار کھا چکا تھا وہ تو جیت گیا، اور جو مار سے بچ چکا تھا وہ اب آخر میں مارا جا رہا ہے، اور بدترین طریقے سے مارا جا رہا ہے۔ اس کے مار کا اصل وقت ابھی آ گیا۔ یہ درمیان میں جو مستی تھی نا، یہ مستی دراصل اس لڑکے کے لیے بھی تھی کہ وہ کتنا سمجھدار ہے کتنا نہ سمجھ ہے۔ اگر وہ سمجھدار ہے تب تو وہ کہے گا تم مار نہ کھاؤ، آخر میں تم خراب ہوگے، میں جیتوں گا۔ اور اگر وہ لوفرس ہے وہ کہیں گے اس جیسا بنتا ہوں یار چھوڑ۔ تو آزمائش ہے خدا کی طرف سے، اس آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موقع اس لیے رکھا ہے تاکہ مسلمان جو مشکلیں اٹھاتا ہے اس کو بھی اپنی استقامت کا پتہ چل جائے کتنا پکا ہے۔ یہ موقع دینا اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، آزمائش ہے۔ یستعجلونک بالعذاب، عذاب جہنم، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ، یہ قرینہ آ گیا کہ اس عذاب سے مراد جہنم کا تھا۔ عذاب نمبر 2 جو ذکر کیا ہے اس سے مراد جہنم۔ یوم یغشاہم العذاب، جس دن یہ عذاب ان کے اوپر چھا جائے گا، من فوقہم، اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور پیروں کے نیچے سے۔ دوزخ کا عذاب تو جہات ستہ سے، دائیں بائیں آگے پیچھے، اور یہاں صرف 2 کا ذکر کیا ہے، باقی 4 کو چھوڑ دیا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا کا عذاب ہے، دنیا کا عذاب اس کے اندر یہ زور ہے کہ اوپر کو جائے، آگ میں یہ زور ہے کہ اوپر کو جائے، نیچے کو آگ نہیں آتی، ہوتی ہے لیکن آتی نہیں، شعلے اوپر کو جاتے۔ پھر نیچے آدمی پیروں کے ساتھ یا کسی چیز سے رگڑ کر عذاب بجھا سکتا ہے، آگ دنیا والا یہ نہیں بجھا سکتا۔ اطراف والے کو چھوڑو، صرف یہ 2 یہاں بتا دیا ہے کہ وہ عذاب اوپر سے بھی ہے نیچے سے بھی ہے، یعنی شعلے اوپر کو جا رہے ہیں، اور نیچے جو عذاب موجود ہے وہ کسی چیز کے ساتھ بجھایا نہیں جا سکتا۔ دوزخ کا، دنیا کا بجھایا جا سکتا ہے، وہ دوزخ کا بجھایا نہیں جا سکتا۔ 6 جہات میں سے 2 کا ذکر اس لیے کیا، باقی 4 جہات میں دنیا اور وہ عذاب برابر۔ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ کون کہے گا؟ وہ فرشتہ جو عذاب دینے کے لیے خدا کی طرف سے مقرر ہے وہ کہے گا شکو وہ جو تم کام کرتے رہے دنیا میں، ماضی استمراری ہے، کام کرتے رہے دنیا میں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکڑے کو سزا دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ اکڑے۔ ان النار لا يعذب بها الا المارد المتمرد، سرکش آدمی کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، کسی موقع پر موڑ کاٹتے تو اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک اشکال پیدا ہو گیا کہ بہت سارے مسلمان ہیں، ان کو تبلیغ کی جاتی ہے تو وہ آگے سے معذرت خدا کے سامنے پیش کر دے اور کہیں اللہ تعالیٰ ہم کیا کرتے، ہم مکہ میں رہے، ہم تو حق پر جم نہ سکے، یا ہم حق پر پوری طرح نہ اتر سکے، دل تو ہمارا چاہتا تھا لیکن ہم کرتے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت کے لیے مکہ خاص نہیں ہے کہ وہی کرو۔ اس زمانے میں مکہ خاص نہیں ہے، حج بھی بعد میں فرض ہوا، عمرہ بھی بعد میں جاری ہو گیا، یہ چیزیں بعد میں جاری ہوئی، مکی زندگی کی بات ہے۔ تو مکہ عبادت کے لیے، دین کے لیے شرط نہیں ہے نا، دین کے لیے اصول خداوندی کو اپنانا شرط ہے، اس کی پابندی شرط ہے۔ مکہ میں کرو، نکل جاؤ، ہجرت کرو۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لے آئے، ان ارضی واسعۃ، بے شک زمین میری وسیع ہے۔ مکہ میں اگر تم سے حق پر جماؤ ممکن نہیں ہے اور حق قبول کر کے آزمائشیں برداشت کرنا ممکن نہیں ہے تو شہر چھوڑو، ایایا فاعبدون۔ اذا قدرتم علی الہجرۃ فہاجروا وایایا فاعبدون، جب ہجرت پر تمہاری طاقت ہے تو ہجرت کرو اور میری عبادت کرو۔ کوئی کہے میری ہجرت کی طاقت بھی نہیں ہے، کیسے نہیں ہے؟ تمہاری ہجرت ہی ہے مکہ میں، تم سارے مکی ہمیشہ ہجرت کرتے ہو۔ مکہ یہ درآمد برآمد کی جگہ ہے، برآمد کی جگہ ہے، درآمد کی جگہ نہیں ہے۔
برآمد کی جگہ۔ مکہ مکرمہ میں ساری چیزیں باہر سے آتی ہیں، وہاں کا مقامی پیداوار کچھ نہیں ہے، صرف پتریلی زمین ہے، پہاڑ بھی پتریلی ہے۔ تو تم یا یمن سے لاتے ہو یا شام سے لاتے ہو، اس خاطر جب تم ہجرت کر سکتے ہو، اور تم ڈنگروں کے خاطر ہجرت کر سکتے ہو سالانہ موسموں میں دور دراز جا کر، میرے لیے کیوں ہجرت نہیں کر سکتے؟ ہجرت پر بھی تمہاری قدرت ہے، اللہ نے سارے آزار بہانے توڑ دیے۔ اذا قدرتم علی الہجرت فہاجروا وإیایا فاعبدون، ایایا فاعبدون اصل میں ما عمر عامل والا شریط التفسیر ہے، عبارت ایسی ہے فاعبدونی فاعبدونی، تو پھر فاعبدونی میں ایک اعبدو کو حذف کر دیا تو آگے ضمیر متصل کو منفصل بنا دیا، ایایا ہو گیا، اور فاعبدون نمبر 2 اس کے اوپر یہ قرینہ بن گیا، قائم مقام بھی ہو گیا۔ چلو جی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اچھا پھر کوئی کہے ہم یہاں سے باہر جائیں گے تو ہمارا ٹھیا بدل جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی ٹھیے کی تبدیلی میں آدمی کی آمدن متاثر ہوتی ہے۔ ہم بازار کاروباری لوگ ہیں تو ہمارا کاروبار متاثر ہوگا ٹھیا تبدیل ہونے سے۔ اچھا ہم مر جائیں گے باہر جا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر جی نے مرنا ہے بر وقت، انا للہ و انا الیہ راجعون، وقت پر مرتا ہے ہر کوئی، تو تم مرو گے تو وقت پر مرو گے، اور ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ طے شدہ بات ہے، اور اس سے بچا کوئی بھی نہیں، نفس نہیں بچا۔ ثم الینا ترجعون، پھر میری طرف ہی تمہارا رجوع ہوگا۔ ترجعون سے پہلے الینا حصر ہے، صرف میری طرف تمہارا رجوع ہوگا۔ تو یہ لوگ یہاں بھی نہیں بچ سکتے، اور تم سفر کر کے ہجرت کر کے بھی نہیں بچ سکتے۔ موت تو خدا کی طرف سے ہتھکڑی ہے، اللہ رب العالمین کسی کو اپنے پاس بلاتا ہے سزا اور ثواب کے لیے، تو موت کی ہتھکڑی اس کے پاس موجود ہے۔ مطلب یہ جو مر گیا وہ پھنس گیا، جو مر گیا وہ پھنس گیا، میری طرف ہی تمہارا رجوع ہے سب کا، ترجعون میں سب کی طرف ہے۔ ہاں جی، نفس کا اطلاق اللہ کی ذات پر بھی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر حقیقی معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، اس کو مزاوجت کہتے ہیں، مشاکلہ۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، مشاکلتاً اطلاق ہوا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب دیکھو جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کر چکے، ہم نے آپ کو بتا دیا تھا الذین آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور ایمان کے اندر کامل بھی ہو گئے، اعلیٰ درجے کی متقی، لنبوئنہم من الجنت غرفا، دوسری قرات میں لنسوینہم، سوا یسوی ضرب یضرب کے باب سے، ہم ضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے جنت کا، غرفن کمروں کی صورت میں، منصوب بنزع الخافض فی غرفن، لنبوئنہم من الجنت فی غرفن، جنت کے اندر ہم بڑے بڑے بالا خانوں میں ان کو ٹھکانہ دیں گے، اور وہ بالا خانے اور جنت ایسا ہے تجری من تحتہا الانہار، کہ اس کا پانی بھی اپنا ہے، پانی کی حاجت نہیں ہے وہاں پر، تجری من تحتہا الانہار، من تحت جناتہا الانہار، من تحت قصورہا الانہار، بنگلوں کے نیچے بھی نہر ہے اور باغات کے نیچے بھی نہر ہے، اوپر محلاتوں کے نیچے نہر، اور اوپر بڑا باغ ہے تو خود اپنا نہر اپنے اندر درمیان میں ہے۔ اس کا مطلب پانی کی حاجت نہیں وہاں، پانی اپنا۔ دنیا میں کسی سے پانی مانگ کر آپ کھیتی کرتے ہو کبھی، تو آپ کی کھیتی بیکار ہوتی ہے کہ پانی وہ دے تو کھیتی ہو گئی، نہ دے تو کھیتی خراب ہو گئی، بر وقت نہ دیا تو کھیتی جل گئی، لیکن وہاں تمہارا پانی بھی اپنا ہو۔ خالدین فیہا، یہ آپ کو پتہ ہے حال مقدرہ ہے، خالدین فیہا ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ بھائی جو جنت میں داخل ہو چکا اس کا ہمیشہ رہنا طے ہو گیا۔ تو لنبوئنہم من الجنت غرفن، ہم جنت کے اندر ان کو غرف میں رکھیں گے، جنت میں داخل طے ہوا تو پھر ہمیشہ بھی تو طے ہو گیا، اسی لیے خالدین فیہا کا معنی مقدرین الخلود، کہ ہم نے ان کے لیے وہاں پر خلود طے کر دیا ہے، داخلہ اور خلود پہلے سے ہو بھی گیا، اب دوبارہ تاکیداً کہتے طے کر دیا، خالدین فیہا۔ نعم اجر العاملین،
محنتی لوگوں کا اجر بہت اچھا ہوتا ہے۔ نعم اجر العاملین ہوا، یا ہوا نکالیں گے کہ اجر العاملین، کام کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے وہ، یہ نعمہ اجر العاملین فاعل ہو گیا نعمت کا، اور ہوا کیا ہوا مخصوص بالمدح۔ چلو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی محنت سے بندہ کما کر کھائے تو مزہ آتا ہے، بندہ کھائے تو مزہ آ جاتا ہے محنت سے کمائے۔ کاروباری آدمی، زمیندار آدمی، ملازم آدمی ٹھیک ملازمت کرے، اپنی محنت سے کھائے تو بڑا مزہ آ جاتا ہے، اور جو پرائی محنت سے کھاتا رہتا ہے تو وہ تو بے غیرتی ہے، چوری، کرپشن، ظلم، یہ تو بے غیرتی ہے۔ الذین صبروا، یہ الذین صبروا اجر العاملین، عاملین کی تفسیر ہے کہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ جو لوگ صبر کر چکے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے تھے صرف، یہ علی ربہم کا تعلق یتوکلون کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں دیکھو دنیا میں ہم نے تمہیں اسباب دیے ہیں اور تمہیں اسباب میں پیدا کیا ہے کہ تم اسباب میں اشتغال اختیار کر دو، مقصد مت بناؤ اپنی روزی یہاں سے کماؤ۔ لیکن بہت سارے کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں اسباب تو میسر نہیں ہوئے، میں غریب آدمی ہوں، میرا مکان میری زمین دونوں نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا چلو بھائی کسی کے ساتھ مزدوری کر لو، وہ مزدوری پہ بھی کوئی مجھے لیتا نہیں، میں معذور ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سارے ایسے پرندے ہیں کہ وہ پرندے اپنی روزی اٹھا کر لے جا نہیں سکتے، ہم ان کو بر وقت روزی دیتے ہیں، تم بھی معذور ہو گئے، ہم بھی تمہیں بر وقت روزی دیں گے۔ کوئی معذور انسان دنیا میں روزی نہ ملنے کی وجہ سے نہیں مرا، معذور۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے ہی ایسے دابہ، چرند پرند یہاں عام معنی میں بولا گیا ہے، لا تحمل رزقها، جو روزی اپنی اٹھا بھی نہیں سکتے، پرندہ اپنی روزی اٹھا کے لے جا نہیں سکتا، چیونٹی اٹھا کے لے جا نہیں سکتی، بمشکل میسر ہوئی کھا لی، بکریاں اٹھا کے لے جا نہیں سکتی، جمع کر کے اپنی لیے گھاس کاٹتی ہے کہ خود کھاؤں گا۔ ایسے بے بسوں کو اللہ روزی دے رہا ہے، تمہارے بے بس کو بھی روزی دے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ روزی دے گا ہم کام چھوڑ دیں، مزدور مزدوری چھوڑ دے، زمیندار زمین کو بنجر کر دے، کاروباری آدمی پلازے کو چھوڑ دے، اپنا کاروبار چھوڑ دے، نہیں اس میں اشتغال اختیار کر دے تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حرام اور حلال کے احکامات کی پوری طرح تعمیل ہو جائے، حرام اور حلال کے احکامات کی پوری طرح کیا ہو جائے؟ تعمیل، یہ تو تعمیل کی خاطر ہے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تعالیٰ روزی ان کو بھی دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے، وہو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سنتا ہے، دعا کی صورت میں ہو یا اور بات ہو، العلیم جانتا ہے تمہارے ضمائر اور تمہارے دل کو اور دماغ کو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اب یہ مشرک لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب لوگ ہیں، ان کے تمام کلاموں میں تضاد ہے، تضاد کیا چیز ہے؟ تضاد۔ مشرک کا ہمیشہ مضمون متضاد ہوتا ہے، اور متضاد والا آدمی ہر جگہ پھنستا ہے کہ وہ اپنی ایک بات کرتا ہے تو دوسری اس کی سامنے رکھ کو تم نے یہ بھی تو کی تھی، پھنس گیا۔ ان کے کلام میں تضاد ہے، کیا کہتے ہیں؟ اگر ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض، آسمان کو کس نے بنایا، ساتھ والارض، اور زمین کو کس نے بنایا، وسخر الشمس، من سخر الشمس، کس نے سورج کو مسخر کر دیا اور قمر کو، جوابی گفتگو ہوگی لیقولن اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے۔ اب اس میں آسمان اور زمین اور تمام چیزوں کا خالق، بارش برسانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہیں گے دیکھو خدا کو یہاں مان لیا، لیکن تجھے بچہ کس نے دے دیا؟ فلانے بابے کے پاس گیا تھا وہاں سے مل گیا۔ اب یہ تضادات ہیں، ایک طرف خدا کو مانتے ہیں، دوسری طرف خدا کے غیر کو بھی مانتے ہیں، تو مشرک کے تمام ضمیر میں تضاد ہی تضاد، مشرک تمام ضمیر میں کیا ہے؟ تضاد ہی تضاد۔ جس طرف بدخو زنانہ ہے نا، بدخو زنانہ، اس کے کلام میں بھی کیا ہے؟ تضاد۔ بس وہ یہی ہے، تو نے مجھے کیا دیا؟ شوہر کو یہ کہے گی سمجھاؤ سمجھاؤ سمجھاؤ، بہت کچھ دیا ہے۔ اچھا پھر کہتی ہے تو نے مجھے کیا دیا؟ پھر سمجھاؤ،
یہ بھی تو تم نے دیا ہے، تو تم کہتے ہو تو نے مجھے کیا دیا اور یہ کپڑا بھی تو نے دے دیا، تو یہ کیا تضاد والی بات کرتی ہو؟ کہو شوہر کو کہ تو نے میرے اوپر بہت بڑی مہربانی کی ہے کہ اپنے کو تپش میں رکھ کر مجھے سہولت دے کر گھر میں رکھا۔ چلو مشرک مزاج اور خزم مزاج برابر، تضادات کا مجموعہ۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پر کس طرف تم پھیرے جا رہے ہو؟ یوفکون تصرفون، یوفکون یصرفون۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالی روزی بچھاتا ہے جسے چاہے اپنے بندوں میں، لہذا روزی فضل ہے، جسے چاہا دے دیا، حق نہیں ہے، فضل۔ وَيَقْدِرُ لَهُ، اور اللہ تعالی روزی کو کیا کر دیتا ہے؟ قدر، تنگ بھی کر دیتا ہے، کم نہیں کرتا، مقدر کا تو ملے گا، تنگ کر دیتا ہے۔ مقدر میں روزی جو لکھی وہ تو ملے گی، جو آپ کو نہ مل سکی آپ کی تھی نہیں، آپ نے دعویٰ کیا تھا یہ میری ہے، تھی نہیں، آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ روزی میری ہے، وہ آپ کی تھی نہیں، تب تو وہ دوسرے نے لے لی، روزی اس کی بن گئی، اب علی وجہ الحلال بن گئی یا علی وجہ الحرام بن گئی، لیکن روزی تیری نہیں تھی، اس کی تھی، تیری ہوتی تیرے پاس آ جاتی۔ روزی خطا نہیں ہوتی، رازق جب کسی بندے کو رزق دیتا ہے تو وہ رزق خطا نہیں جاتا، وہ اسی بندے کو جا کے لگتا ہے۔ اب اگر اس کو نہ لگا تو یہ اس کی روزی نہیں تھی، شاید حق اس کا تھا، روزی کسی اور کی تھی، نہیں سمجھے؟ حق اس کا تھا، روزی کسی اور کی تھی۔ مثلا میرا مال 1 لاکھ، وہ مجھ سے کوئی چور لے گیا تو اس مال میں روزی میری نہیں تھی، حق میرا ہے، حق میرا ہے، اسی وجہ سے وہ چور ہوا، گناہگار ہوا کہ اس نے میری روزی چھپائی، میرا حق چھپا دیا، ورنہ روزی اس کی ہے۔ یہی تو ہمارے اہل سنت ہے نا، الحرام رزق، اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ حرام روزی ہے، رزق ہے، اس کو مل گئی۔ باقی اللہ رب العالمین تنگ کر دیتا ہے، کم نہیں کرتا۔ تو اس کی مثال ہم نے آپ کو کیا بتائی، یاد ہے؟ یہاں سے لاری اڈے تک ایک مرغی کی روزی دانے دانے کر کے رکھو، اور کوئی مرغی نہ ہو، سنسان علاقہ ہو، یہ مرغی ایک ایک دانہ چن کے لائے اپنے لیے، خود تو کھا گئی لیکن یہ قدر ہو گیا کہ تنگی ہوئی، اور دوسری مرغی کو اس کے سارے دانے اسی کے سامنے ایک جگہ رکھو، یہ بست ہو گیا، سہولت کے ساتھ دے دیا، مشکل کے ساتھ دے دیا۔ کوئی آدمی 1000 روپے کماتا ہے مشکل کے ساتھ، اور کوئی آدمی روزانہ 4000 6000 کماتا ہے آسانی کے ساتھ، یہ بسط اور قبض ہے، ملا مقدر کا ہے، لیکن ایک کو قبض کے ساتھ ملا اور ایک کو بسط کے ساتھ مل گیا۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے ہیں فلانا آدمی دکانداری کرتا ہے اور کاروبار کرتا ہے، اسکول بنایا اس نے، کسی آدمی کے بارے میں بات تھی، کہا جتنی محنت کرتا ہے اتنی اس کو ملتی نہیں ہے، مقرر کم ہے، زان استڑے کو ملاوی کی والا کم، اور فلانا آدمی ہے وہ اپنے کو تھکائے بغیر وہ روزی حاصل کر لیتا ہے اپنی۔ باقی اتنی بات آپ کو بتا دوں کہ اگر مقدر میں روزی آپ کی کم ہے اور اللہ نے لکھی ہے کہ تمہیں 1 روٹی ملے گی، تو اس میں تم برکت کی دعا تو مانگو نا، یہ تو مقدر میں نہیں لکھا کہ میں برکت نہیں ڈالوں گا، تو تم برکت کی دعا مانگو، تمہاری 1 روٹی تمہیں وہ فائدہ دے گی کہ اس کو 5 روٹیوں نے اتنا فائدہ نہیں دیا۔ ہمارا 1 کپڑے کا جوڑا ہے، اس میں برکت اللہ نے دے دی، وہ 10 سال تک بچ کے رہ رہا ہے، 12 سال تک، 13 سال تک، اور وہ کپڑا چل رہا ہے، اور اس کو کپڑا ایسا مزین نظر آتا ہے، آپ بھی اس میں خوبصورت نظر آتے ہو، تو آپ کے 1 جوڑے میں اللہ نے ایک ایسی رونق اور مزہ رکھ دیا، اور اس کے 10 سال، 10 جوڑے، 10 سال، 20 جوڑے ہو گئے، 50 جوڑے ہو گئے، کیا کچھ ہوا، لیکن اس کو اس جوڑوں میں مزہ نہ آیا، آپ کو 1 جوڑے میں مزہ آ گیا، تو آپ کو تو فائدہ مل گیا۔ کثرت الشیء سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، کثیر المنفعت سے فائدہ ہوتا ہے، نہیں سمجھے جی؟ کثرت الشیء سے فائدہ نہیں ہوتا، کثیر المنفعت سے فائدہ ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ ادب الکاتب کتاب ہے 4 جلدوں میں، آپ اس کے 55 نسخے اکٹھے کرو، کثرت الشیء تو ہے، کثرت الشیء تو ہے، لیکن آپ ادب الکاتب کے بغیر ایک قدوری اپنے پاس رکھو، کثرت النفع تو اس میں ہے،
ادب الکاتب میں تو کثرت النفع نہیں ہے، ایسے پیسی برکڑی بچ. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو. کون سی چیز کس کے پاس جائے گی یہ جانتا ہے، یہ کس کی روزی بنے گی، اس سے فائدہ کون لے گا، یہ حق کس کا ہے، اللہ جانتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ، یہاں بھی تضاد کا ثابت کرنا مقصود ہے. اگر ان سے پوچھو تم کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسا دیا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، بس اللہ تعالیٰ نے زمین اس کے ساتھ زندہ کر دی. احیا، نزل میں ضمیر راجع من کی طرف ہے، تو احیا میں بھی یہی ضمیر راجع من کی طرف، وہ اللہ ہے. من بعد موتها، اس کے خشک ہونے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جواب میں وہ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے. تو آگے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، قل کہو اے پیغمبر الحمدللہ، جو کچھ آپ منوانا چاہتے ہو وہ تو مان رہے ہیں. الحمدللہ، جو کچھ آپ منوانا چاہتے ہو وہ مان رہے ہیں. کہتے ہیں اللہ نے یہ بارش برسا دی. بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ اکثر لوگ ان میں عقل سے کام نہیں لیتے. لا يعقلون کا یہ معنی نہیں کہ جانتے نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے. میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، پچھلے سال بھی بتائی تھی. وہ کیا ہے، میرے پاس 10 لاکھ روپے ہوں اور وہ 10 لاکھ روپے میرے گھر میں رکھے ہوئے ہیں یا بینک میں موجود ہیں امانت کرنٹ اکاؤنٹ میں. 10 سال بعد وہ پیسے نکالے، کتنے تھے؟ 10 لاکھ. زکوٰۃ کی کٹوتی بھی نہیں ہوئی بیچ میں. میں نے درخواست دی تھی کہ زکوٰۃ خود دوں گا میں. 10 لاکھ آج تھے اور 10 لاکھ 10 سال بعد تھے. دوسرے 10 لاکھ روپے میرے پاس تھے اور میں نے اس کو لگا دیے کاروبار میں، دکان ڈال دی بڑی مزیدار، اور اس میں ملازم بھی رکھ دیے، کاروبار کر رہے ہیں دیانتدار. 10 لاکھ گزرنے کے بعد میرے وہ پیسے 1 کروڑ تک پہنچ گئے. 10 سال گزرنے کے بعد میرے پیسے 1 کروڑ تک پہنچ گئے. یہ بھی 10 لاکھ تھے، وہ بھی 10 لاکھ تھے، لیکن ایک 10 لاکھ سے میں نے فائدہ نہیں لیا تو آخر تک 10 ہی رہے، اور ایک 10 لاکھ میں نے فائدہ لے لیا تو اس میں کروڑ بن گئے. بس عقل اسی طرح ہے، ایک سرمایہ ہے، آپ اس سے فائدہ لو تو یہ اتنا بیش بہا فائدہ دے رہا ہے، کروڑوں سے بھی زیادہ. اور اگر آپ فائدہ نہ لو تو اتنا بڑا ذہین حل ہی چلا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں جانتا. کھوتا چھٹ بابا ہے یا بیل چکا بابا ہے، وہی رہا. حالانکہ اتنا ذہین ہے، اگر یاد کرے تو بخاری شریف پوری یاد کر سکتا ہے، لیکن اس نے گدا اور رسی 2 چیزوں کو پہچانا ہے، یا بیل اور ہل کو پہچانا ہے. تو عقل سے کام لیں گے تو فائدہ ہوگا، کام نہیں لیں گے فائدہ نہیں ہوگا. میرے پاس کتابیں کتب خانے میں تو 2-3 لاکھ کی کتابیں. ان کتابوں سے میں فائدہ لوں تو علم وسیع ہوگا، میں فائدہ نہ لوں تو وہ کتابیں تو پڑھی بھی ہیں، کیا فائدہ. بس ایسے کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے پہ کتابیں سوار کرو، اس نے کتابوں سے فائدہ نہیں لیا تو وہ گدھا مولوی صاحب نہ بن سکا. دوسرا مولوی صاحب ہے، وہ کتاب علم سیکھ چکا ہے، حفظ اور یاد، کتاب ایک بھی پاس نہیں اور یاد ہے صاحب، اس نے کام لیا. الحمدللہ دعویٰ ثابت ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں چہل پہل چل رہی ہے، کافروں کے پاس دنیا زیادہ ہے، یہ ان کی جنت ہے، اور تمہارے پاس آزمائشیں زیادہ ہے، اس لیے کہ تمہاری جنت آگے ہے. آزمائشوں کی سیڑھیوں سے گزر گزر کر آپ کو رحمت اور راحت کا دالان اور راحت اور رحمت کا میدان ملے گا. وما هذه الحیات الدنیا، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لہو ولعب، مگر یہ اللہ اور لعب ہے. یہ دنیا کی اللہ تعالیٰ نے گھٹیا پن بتا دیا. یہ دنیا ساری کی ساری کھیل تماشا ہے، مقصد بالکل نہیں ہے. کھیل کسی کا مقصد نہیں ہے، تماشا کسی کا مقصد نہیں ہے. تو دنیا تو ہے ہی ساری کھیل تماشا، حسران بتا دیا. ہاں تماشا اور کھیل، کوئی چھوٹے پیمانے پر ہے، کوئی بڑے پیمانے پر ہے، کوئی اس سے بڑے پیمانے پر ہے. وزیر اعظم اور صدر صاحب کا یہ دنیا، یہ بڑے پیمانے پر کھیل ہے. یہ کھیل لگا رہتا ہے ہمیشہ. وزیر اعظم خوش بھی ہے اور خفا بھی ہے. ہر 2 منٹ بعد ہمارا پاکستان کا وزیر اعظم خوش خفا خوش خفا خوش خفا، نہ پورا خوش نہ پورا خفا. وجہ یہ اچانک عاصم منیر حملہ کر دے اور ہماری حکومت جائے.
عاصم منیر بھی خطرے میں ہے، معلوم نہیں کہ ہمارے اوپر اچانک کوئی حملہ کر دے یا قتل کر دے اور یا ہم سے ہمارا عہدہ لے لے. یہ کھیل تماشا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، بے شک آخرت کا گھر آنے والا، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہ تو ہمیشہ پائیدار ہے، حیوان پائیدار ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جانتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ مفعول به ہے حذف، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ لَمَا آثَرُوا الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، اگر یہ جانتے، دنیا کی زندگی کا کھیل تماشا جانتے، تو یہ آخرت پر دنیا کو کبھی ترجیح نہ دیتے. اب ترجیح کیسے؟ ایک آدمی کہتے ہیں میں تو آخرت کو ترجیح دینا ہوں، دنیا کو نہ دینا. تیری ترجیح کا پتہ چلے گا اذان کے وقت کی تو نے اذان کے وقت دکان بند کر دی، نماز پڑھی، تو نے آخرت کو ترجیح دی. تو نے اذان کے وقت دکان بھی جاری رکھی اور نماز نہیں پڑھی، تو نے دنیا کو ترجیح دی. بھائی گفتگو سے ترجیح مراد نہیں ہے، عمل سے ترجیح مراد. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اب آگے یہ ان لوگوں کی اور تضادات ذکر کر رہے ہیں. جب یہ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کشتی یہ خطرے کی چیز ہے کہ بے قابو دریا میں جا رہی ہے، بھنور بھی اس میں موجود ہیں، چڑھائی اترائی بھی اس میں موجود ہیں. کبھی تالابی دریا بن جاتا ہے اور کبھی اترائی والا کسی بن جاتی ہے اور کبھی کبھی اس میں بھنور بن جاتے ہیں. ہر جگہ خطرہ خطرہ ہے. اس میں جب جاتے ہیں صحیح سلامت اور ہوا موافق ہو تو کہتے ہیں لات منات عزا. لیکن جب بھنور میں پھنستے ہیں یا اترائی میں چلی جائے کشتی جہاز ان کا، تو پھر اس وقت کہتے ہیں یا ربی یا ربی یا ربی. آسمان والا اس کو آواز دے دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عجیب تضادات ہیں. جب خوشی خوشی سہولت میں ہو تو پھر مجھ سے شریک بنا کر ان کو آواز دیں، اور جب مشکلات آ جائیں تو مجھے آواز دیں. یہ تضادات کا مجموعہ ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ راحتوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھو اور اللہ ہی کو مانو تاکہ مشکلوں میں وہ تمہاری مدد کر دے. اسی لیے اللہ رب العالمین مدد کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ مشکلات میں یا راحتوں میں؟ تو پھر مشکلات میں اللہ مدد کرے گا تمہاری، راحتوں میں اپنا سب کچھ اس کو دو، مشکلوں میں وہ تمہاری تمام مجبوریاں دور کرے گا. ہاں چشتی پار لگا دے کشتی. اللہ رب العالمین. فَإِذَا رَكِبُوا، جب سوار ہو جاتے، فِي الْفُلْكِ کی کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ سارے پھنس جاتے ہیں بھنور میں. دعوا اللہ، آواز لگا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ خالص کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے الدین. یہاں دین سے مراد دعا ہے، کیونکہ پہلے آ چکے دعو، وہاں پھر مانگنا پڑتا ہے اے اللہ کر لے یا رب کر لے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتے ہیں، اور مسوقین إِلَى الْبَرِّ، ان کو خشکی کی طرف چلا لیتے ہیں، کنارے لگا لیتے ہیں. مسوقین إِلَى السَّاحِلِ، ساحل تک پہنچا دیتے ہیں. اذا هم یشرکون، پھر دستی شرک شروع کر دیتے ہیں. کیا شروع کر دیتے ہیں؟ دستی. دستی کیسے شرک شروع کرتے ہیں؟ ایک مشرک اپنے جاہلیت کے زمانے کا واقعہ بتاتا ہے کہ جب کوئی تھوڑی سی حاجت ہوتی یا عبادت کا شوق لگنا شروع ہو جاتا، ہم کسی جگہ بت نہ پا سکتے، تو ہم اپنی طرف سے ایک بکری تھی، اس بکری کے دودھ کو کسی ریت کے اوپر جمع کر کے دوہ دیتے، اس سے اس میں چکنائی پیدا ہو جاتی اور وہ ایک مجسمہ سا بن جاتا. ہم اس کو نام ایک بت کا دے کر عبادت شروع کر دیتے. اذا هم یشرکون، کنارے پہ ریت کو پکڑا اور اس کو کہا یہ پوجا پاٹ شروع کر دیا. حالانکہ ابھی دریا میں کیا چیخ لگائی تھی. سمجھ میں نہیں آئی. تقریر کر دی مولوی طارق جمیل نے، اور آیات اور احادیث سنائی 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 سنائی. سارے رونے لگے. اترو بگ رہا ہے، بہہ رہا ہے. ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں جنت میں غوطے مار رہا ہوں، اور دامن بھی تر ہو گیا، رومال بھی تر ہو گیا. لیکن جب تقریر سے گئے تو سود خور سود کی طرف جا رہا ہے. چرسی کہتا ہے کچھ سوٹا مرسی کے نا، وہ آواز لگا رہا ہے. شرابی کہتے ہیں ان کو شراب خانے میں. کنجر جا رہا ہے رنڈیوں کے پاس. بھائی تمہاری وہ تقریر اور تمہارا یہ حال، یہی معاملہ مشرکوں کا.
حال بدلو کام بدلو، یہ ہے اذا ہم یشرکون، اس لیے اذا مفاجاتیہ ہے، اچانک دستی شرک شروع کر دیں۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جب جا رہا تھا، بھاگ رہا تھا، تو ادھر سے حضور کی طرف سے فتویٰ لگا کہ 14 کافر ہیں، ان کو قتل کرو جدھر پاؤ، کہ بھاگ گیا۔ میں تو ایسے بڑے خطرناک باپ کا بیٹا ہوں، مجھے تو چھوڑیں گے نہیں، یہ فتویٰ بھی لگا ہے۔ یمن کے ساحل پر گیا تھا، حبشہ جا رہا تھا، کشتی پہ سوار ہو گیا۔ آگے جا کر جب بھور کی بات آ گئی اور اس میں لوگوں نے کہا پکارو ہے آسمان والے کو، تو اس نے کہا زمین والوں کو کیوں نہیں پکار دے گا، زمین والے یہاں بے بس ہے، خدا آسمان والا کام کرتا ہے۔ اس نے کہا اس مجبوری میں جب آسمان والا کرتا ہے تو ہم خوشیوں میں کیوں نہ مانے، وہ پھر محمد جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ تو اس آدمی کو پیسے دے دیے اور پیسے دے کر کہا مجھے کنارے پہنچاؤ، اضافی پیسے لے کے، اور جو کرایہ یمن کا وہ بھی لے لو، لیکن اضافی پیسہ مجھے واپسی کا، وہاں پہنچاؤ۔ ادھر اس کی بیوی گئی تھی یمن کے کنارے، تو اس نے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ شوہر میرا کدھر جا رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے تیرے لیے امن مانگا ہوا ہے، آؤ تیری توبہ بھی قبول ہو رہی ہے۔ یہ وہاں کنارے آ گیا واپس، اور پھر بیوی کے ساتھ آ کر توبہ ہو گئی، غزوہ یرموک میں شہید ہو گیا۔ مفاجاتیاں اچانک، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ لوگ کفر کر دیں اس کے اوپر جو کہ ہم نے ان کو دیا ہے۔ ہم نے سارے انعامات دے دیے، ناشکری۔ ہم نے ابھی پہلے بتایا تھا، بڑی اچھی بات کی تھی، کیا کی تھی بھائی؟ ناقدری محسن کے ہر حکم کو بھلا دیتی ہے، اور وہ حکم قبیح نظر آتا ہے، قدردانی میں اس کے سارے احکامات اچھے نظر آتے ہیں۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور تاکہ یہ دنیا کے چند روزہ فائدہ کو لے لیں۔ ہاں لام عاقبت ہے، وَلِيَتَمَتَّعُوا، تاکہ یہ بڑا فائدہ لے، مستی کرے۔ تمتع قرآن مجید میں کبھی بھی آخرت کی نعمتوں کے لیے تمتع کا لفظ استعمال نہیں ہوا، متاع کا لفظ استعمال نہیں ہوا، دنیا کے لیے استعمال ہوا۔ اس لیے تمتع ہمیشہ فانی چیز کے ساتھ ہوتی ہے، باقی چیز کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تمتع میں مزیدار بدمزہ دونوں شامل ہیں، جنت میں مزیدار ہے، بدمزہ کوئی نہیں ہے۔ فسوف یعلمون، ان کو عن قریب پتہ چل جائے گا۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف جزیرۃ العرب میں افراتفری، مار پیٹ، 8 مہینے جھگڑے اور 3 مہینے امن، 4 مہینے امن، 8 مہینے جھگڑے ہوتے ہیں تمام عربوں میں، ہر کسی کی جان خطرے میں۔ گھر سے آدمی نکل گیا اور راستے میں جو بھی زوردار آ گیا اس نے اس کو پکڑ کے لے گیا اور پھر اس کو بیچا آگے، آزاد کو غلام بنا دیا۔ یہ ترتیب ہے۔ اے مکہ والو، تمہاری پر ہماری مہربانی دیکھو کہ تمہارے یہاں تمہاری زمین میں باپ کا قاتل آ جاتا ہے بیٹے کے سامنے، اور وہ قاتل باپ کا اور بیٹا، مقتول کا بیٹا، دونوں ایک ساتھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کچھ بھی نہیں کہتے کہ ارض حرم کی قدر خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رکھ دی، یہ ہم نے تمہیں امن دیا ہے مکہ والو۔ اور یہ امن تکوینی بھی ہے، تشریعی بھی ہے، کہ مکے والوں کو شریعت نے کہا ہے کہ کبھی نہیں چھیڑنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر جاری رہے گی، لیکن جنگ بند ہے۔ اور تکوینی بھی ہے کہ اللہ رب العالمین مکہ مکرمہ کے اندر یہ جنگ ختم کر چکا ہے، قدرتی طور پہ اللہ نے سب کے دلوں میں ایک ہیبت ڈالی۔ اولم یرو ایغفلون، کیا یہ لوگ غافل ہیں؟ ولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، انہوں نے یہ دیکھا نہیں کہ ہم نے حرم شریف کو امن والی جگہ بنا دی۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگ اچک لیے جاتے ہیں اس کے ارد گرد سے۔ کیسے اچک لیے جاتے ہیں؟ جو غالب آیا اس نے مغلوب کو کیا کر دیا؟ پکڑ کے لے گیا اور بیچا۔ پرانے زمانے میں غلامی کسی جنگ کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ جنگ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور کوئی بھی غالب راستے پہ جانے والا ہے، اس نے کسی مغلوب کو پکڑا تو جا کر بیچا۔ عربوں میں بدامنی بہت زیادہ تھی، حضور کے زمانے میں سخت ترین بدامنی تھی، اس سے پہلے بھی بڑی بدامنی تھی، حرم میں امن تھا۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ایرون ان الحرم آمنا، یہ حرم کو تو دیکھتے ہیں کہ یہ امن والا ہے اور ایمان لاتے ہیں باطل پر۔
وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں ناقدری. وہی بات آ گئی کفران نعمت. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اب اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتا دیا کہ یہ مشرک شرک کرتے ہیں، تضادات کا مجموعہ ہے، اور اعتراف نعمت نہیں کرتے، کفران منعم کر لیتے ہیں، کفران نعمت کر لیتے ہیں. تو یہ ایسا ہوائی سودا نہیں ہے، بلکہ بڑے ظالم لوگ ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولے. او کذب بالحق، یا حق کو جھٹلا دے، یا تو جھوٹ بولے، غلط بات خدا کی طرف منسوب کر دے. اللہ نے کہی نہیں کہتا ہے خدا نے کہی، اور یا حق کو جھٹلا دے، خدا نے کہی کہتا ہے یہ تو ٹھیک نہیں. تو غلط کے بارے میں کہتا ہے خدا نے کہی، ٹھیک کے بارے میں کہتا ہے یہ خدا کی ہے نہیں، میں نہیں مانتا. دونوں قسم کی، یہ بڑا ظالم. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر جھوٹ بولے یا حق کا انکار کر دے یہ بڑا ظالم ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کسی اور کو بڑا ظالم کہہ دیتے ہیں، کبھی کسی اور کو بڑا ظالم کہہ دیتے ہیں. سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم، اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے اپنے شعبوں میں بڑا ظالم. جھوٹ کے معاملے میں سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو خدا تعالیٰ پہ جھوٹ بولے یا اللہ کے سچ کی تکذیب کرے. اس لین میں یہ سب سے بڑا ظالم. کسی اور لین میں کوئی اور ہو سکتا. لما جاء، جب حق اس کے پاس آ گیا. آ گیا کیسے آ گیا بھائی؟ ایک تو یہ ہے کہ صرف ہوائی بات ہو، ایک یہ ہے کہ اس چیز کو سامنے دیکھ بھی چکا. یہ لما جاء دیکھ چکا، حق آ گیا. یعنی حضور کو غلبہ ملا، ایک فرد سے لاکھوں بن گئے، اور جان فدا لوگ مل گئے، ان کو جان نثار مل گئے. یہ لما جاء ہوا کہ حق وجوداً آ چکا. صرف دلائل کے زور پہ نہیں بلکہ وجوداً آ چکا ہے، معاشرے میں آ چکا ہے سامنے. کہ ایک آدمی کے ساتھ جو مل رہا ہے کٹ نہیں رہا، جو کٹے ہیں وہ مل رہے ہیں. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے دوزخ میں ٹھکانہ کافروں کا؟ نفی پہ نفی داخل ہو گیا. فائدہ کس کا دیا؟ اس بات کا. ہاں جی دوزخ میں جائیں گے، یہ ایسا ہونا چاہیے. الیس فی جہنم مثوی لہم، کیونکہ پہلے ان کا ذکر آ چکا ہے، لیکن للکافرین ذکر کر دیا برائے تقبیح، برائے تقبیح. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ قرآن مجید کی عادت ہے، مسانی ہے، کہ ایک مضمون جب آ جاتا ہے کافروں کا تو اس کے ساتھ دستی مومنوں کا لاتے ہیں، یا مومنوں کا آ جائے تو ساتھ کافروں کا لاتے ہیں، تاکہ ہر ایک کو دستی تازہ تازہ اپنا انجام معلوم ہو جائے. والذین جاہدوا فینا، مومنوں کا آ چکا ہے، جو لوگ جہاد کرتے ہیں. فینا، فینا کا کیا معنی ہے؟ فی مرضاتنا، ہماری رضامندی میں. صحیح. لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بضرور ان کو اپنے راستوں پہ چلائیں گے، اپنے راستوں پہ چلائیں گے. اس میں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جو مجاہدہ حق کرتا ہے اور اللہ کی رضا واسطے کرتا ہے، فینا میں ہمارے کاموں میں ہمارے لیے، ہمارے کاموں میں ہمارے لیے مجاہدہ کرتا ہے، مخلص بھی ہو گیا اور عامل بھی ہو گیا، عمل والا مخلص دونوں. لنہدینہم سبلنا، پھر ہم اپنے راستوں پہ ان کو چلائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ساتھ تو وعدہ ہے کہ ہم چلائیں گے. اسی لیے جو اوروں کی اصلاح میں لگا ہوتا ہے دلی ترس اور ہمدردی اور اخلاص کی وجہ سے، اس کو تو ہدایت ملے گی. جن پر محنت کر رہا ہے ان کو ملتی ہے یا نہیں ملتی، منشا خداوندی کیا ہے، لیکن اس کو تو مل جائے گی. لنہدینہم، اس کو ضرور ملے گی. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی محسنوں کے ساتھ ہے. مع اسم ہے یا حرف ہے، دونوں قول ہے. کچھ حضرات فرماتے ہیں یہ حرف ہے، کچھ حضرات فرماتے ہیں یہ اسم ہے، لیکن مع مضاف ہو جاتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے نزدیک جنہوں نے اس کو اسم کہا، اور جنہوں نے مع کو حرف کہا ہے تو ان کے نزدیک یہ حرف جر میں شامل ہے. محسنین کو اس نے جر دیا. اللہ تعالیٰ محسن کے ساتھ ہے. محسن کون سا ہوتا ہے؟
جو احکامات شرعیہ میں 3 چیزوں کا خیال رکھتا ہو، ایک تو عقیدہ حق کا، دوسری چیز یہ کہ ترتیب شرع، تیسری چیز یہ ہے کہ للہ و ابتغاء مرضات اللہ، ان 3 چیزوں کا جو اہتمام کرتا ہے یہ محسن ہے۔ ہاں، ترتیب شرع کا خیال رکھتا ہو، ایک، دوسرا مومن ہو، 2، تیسرا مخلص ہو، یہ محسن ہے۔ اور معیت 2 قسم کی، ایک معیت عامہ ہے، ایک معیت خاصہ ہے۔ معیت عامہ کون سی ہوتی ہے؟ کہ اللہ کافروں کے ساتھ ہے، معیت عامہ ہے بالانتقام۔ کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ ہے بالانتقام، وہ تمہارے ساتھ ہے، جدھر بھی ہوگا پکڑ سکتا ہے۔ اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ بالفضل والاحسان، یہ معیت خاصہ ہے، ان اللہ لمع المحسنین۔ صحیح ٹائم کیا ہوا مولوی صاحب آئے؟ 10:30 ہو گئے۔